اوف یار اتنا تھک گیا ہوں. دکان آتے ہی بیڈ پر دم سا لیٹتا ہے، پھر کوئی یاد آنے پر اٹھ کر اپنا لیپ ٹاپ اٹھاتا ہے. اس کی انگلیاں لیپ ٹاپ پر چلتی ہیں. پھر جب اسے اپنی مطلب کی چیز نظر آتی ہے تو اس کی آنکھوں میں چمک، جب کہ ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ آ جاتی ہے. پرفیکٹ. دکان تو رانی، اب تم اپنی منزل کے بہت قریب ہو. اب صبح بس ایک موقع کا انتظار ہے. اب نہ جانے وہ کون سا موقع ہوگا جو میرے ہاتھ لگے گا. وہ سامنے اسکرین کی طرف دیکھے کہتا ہے، جہاں اسکرین پر 3 پارٹ ہوتے ہیں اور تینوں پارٹ صبح کا روم ہی دکھا رہے تھے. دکان کچھ دیر تک ایسے ہی صبح کا روم دیکھتا ہے جہاں صبح آرام سے سو رہی ہوتی ہے. وہ ایسے ہی اسے دیکھ کر جب بور ہو جاتا ہے تو لیپ ٹاپ بند کر کے سائڈ پر رکھتا ہے، ایک سگریٹ اٹھاتا ہے اور اسے لبوں سے لگا کر لائٹر کی مدد سے چلاتا ہے. اب اسے تھوڑا سکون تھا. اسے نہ جانے کس چیز کی اتنی خوشی تھی، اس بات کی کہ سوا نے اسے اظہار محبت کرا ہے. لیکن سوا اظہار محبت کرنے سے اسے کیا فائدہ ہوگا؟ اب یہ تو دکان کو ہی پتہ تھا. امی آپ نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ دیکھیں کتنی دیر ہو گئی ہے. سوا اٹھ کر جلدی سے اپنے بالوں کا جوڑا بنا کر کہتی ہے، ہاں کیونکہ تمہارے ابو اور بھائی نے منع کر لیا کہ سوا کو اب صبح نہ اٹھایا جائے. ایسی اس کی بیڈ کی چادر ٹھیک کرتے ہوئے کہتی ہیں، وہ کیوں بھلا؟ وہ یوں کہ اب تمہارے بھائی اور ابو جاتے ہیں نا دکان پر، اور گھر بھی اب پہلے سے اچھا چل رہا ہے، تو روحان نے کہا ہے کہ اب سوا کو منع کر دینا کہ وہ اب جاب پر نہیں جائے. کیا امی؟ مگر کیوں؟ وہ فوراً سے گھبرا کر بولتی ہے، کیا ہو گیا سوا؟ ایسا لگ رہا ہے میں تمہیں جاب کا نہیں سسرال جانے سے منع کر رہی ہوں. ہنسی اس کی بے چینی پر کہتی ہے، کیا مطلب آپ کا؟ بڑبڑا کر پوچھتی ہے، کیونکہ ایک طرح سے سسرال ہی ہوا اس کا. کچھ مطلب نہیں، تمہاری جاب چھڑوانے کی ایک وجہ اور بھی ہے. وہ مسکراتے ہوئے سوا کو اپنے پاس بٹھا کر بولتی ہیں، اور سوا کو ان کی مسکراہٹ سے خطرے کی بو آتی ہے. کیا وجہ امی؟ ارے وہ تمہارے بڑا تایا نہیں ہے، انہوں نے اپنے بیٹے سائم کے لیے تمہارا ہاتھ مانگا ہے. ماشاءاللہ سے سائم بہت اچھا بچہ ہے، اور تمہاری تائی تو کہہ رہی تھی کہ جلد سے جلد میں سوا کو سائم کی دلہن بنا کر لے جاؤں گی. ہنس کے مسکراتی ہوئی بولتی ہے، اور سوا کو لگتا ہے کہ کمرے کی چھت اس پر آن گری ہو. میں نہیں کروں گی سائم باز شادی، مجھے نہیں پسند. وہ سوا فوراً انہیں منع کر دیتی ہے. سوا تمہارے ابو نے کہا تھا کہ سوا راضی ہے. میں نے کہا ہاں راضی ہے، تبھی انہوں نے تمہاری منگنی اس جمعے کو رکھ دی ہے. امی میں کہاں راضی ہوں جو آپ نے ابو کو کہہ دیا، مجھے نہیں کرنی منگنی. ابھی ابو آئیں گے تو آپ خود منع کریں گی. مجھ سے پوچھ تو لیتی کہ کیا میں راضی ہوں. وہ غصے سے کھڑے ہو کر کہتی ہے، سوا کیا ہو گیا ہے؟ کیوں اتنا غصہ کر رہی ہو؟ سائم اتنا اچھا ہے، پڑھا لکھا ہے، شکل کا بھی پیارا ہے، پھر بھی تم ایسی حرکت کر رہی ہو، مجھے نہیں پسند. وہ بس کرو سوا، تم نے خود کہا تھا مجھے کہ امی اس معاملے میں آپ کا جو فیصلہ ہوگا وہی میرا ہوگا. تبھی میں نے تمہارے ابو کو کہہ دیا کہ ہاں وہ راضی ہے. انہیں سوا کی بات پر بہت غصہ آتا ہے. ہاں پہلے کہا تھا، مگر اب میں منع کر رہی ہوں، مجھے نہیں کرنی. تمہاری جمعے کو منگنی ہے، اور اب اگر تم نے مجھے منع کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. میرے سامنے تو آخر چیخ رہی ہو، اور اگر اپنے باپ کے سامنے ایسی بات کی تو ان کے سامنے ہی تمہارے منہ پر تھپڑ لگاؤں گی. وہ غصے سے اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں. میں نہیں کروں گی، آپ کچھ بھی کر لیں. وہ کہتی غصے سے پیر پٹکتی باہر چلی جاتی ہے. منگنی تو تمہاری سائم سے ہی ہوگی، وہ بھی جمعے کو، بھلے کچھ بھی کر لو. آسیہ بھی اونچی آواز سے کہتی ہیں، سوا کیا ہوا ہے؟ اتنی ٹینشن میں کیوں لگ رہی ہو؟ کشف سوا کو اکیلے بیٹھا دیکھ اس کے پاس آتی ہے. کچھ نہیں، بس ویسے ہی. وہ نرمی سے جواب دیتی ہے، اس مہارانی کو سائم سے شادی نہیں کرنی، تبھی ان کا منہ بنا ہوا ہے. اب تم ہی بتاؤ کشف، کیا برائی ہے سائم میں؟ کتنا اچھا بچہ ہے وہ. آسیہ کچن سے آتے ہوئے پہلے سوا کو پھر کشف سے پوچھتی ہے، اچھا تو اس وجہ سے پریشان ہو؟ یہ بھی کوئی بات ہے پریشان ہونے والی؟ سوا سائم بہت اچھا ہے، میں اس سے بس 2 بار ملی ہوں، تبھی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا. کشف آسیہ کی بات سن کر سوا کو سمجھاتی ہے تو سوا ایک دم چڑھ کر اٹھتی ہے. میں نے کب کہا وہ برے ہیں؟ بس مجھے نہیں پسند تو نہیں پسند، میں نہیں کروں گی ان سے شادی، اور اب دوبارہ میرے سامنے اس کی تعریف مت کریے گا. سوا کہتی ہے اپنے کمرے کی طرف جاتی ہے. وہ تنگ آ گئی تھی صبح سے سائم کی لمبی تعریفیں سن کر. سوا کمرے میں آ کر زور سے دروازہ بند کرتی ہے اور آ کر بیڈ پر دام سے بیٹھتی ہے. میں کیسے کسی کے نکاح میں ہو کر کسی اور سے منگنی کر سکتی ہوں؟ میں کیا کروں؟ اللہ کوئی راستہ دکھاؤ. وہ روتے ہوئے خود سے کہتی ہے. پھر کسی خیال کے آنے پر اپنے آنسو صاف کرے فون اٹھاتی ہے. دکان اپنے آفس میں بیٹھا سگریٹ کو ہونٹوں سے لگائے لیپ ٹاپ کی اسکرین کو بڑی غور سے دیکھ رہا تھا، جہاں سوا روتے ہوئے فون اپنے کان سے لگا رہی تھی. جب سوا کے رونے پر دکان کے ماتھے پر ناسمجھی سے بال آ جاتے ہیں. یہ رو کیوں رہی ہے؟ کیسے گھر والوں کو ہمارے نکاح کا پتہ چل گیا ہے؟ وہ ابھی مزید سوچتا ہے کہ اس سے پہلے ہی اس کا موبائل رنگ ہوتا ہے، جسے اٹھا کر وہ ایک نظر لیپ ٹاپ پر، سوا پر اور پھر موبائل پر دیکھ کر مسکراتا ہے. تو بیگم صاحبہ مجھے فون کر رہی ہیں، وہ کہتا مسکراتے ہوئے فون کان سے لگاتا ہے. ہیلو کیسی ہو بیگم صاحبہ؟ دکان کی آواز سن کر رونے لگ جاتی ہے، جس پر دکان موبائل کان سے ہٹا کر موبائل کو اور پھر لیپ ٹاپ میں سوا کو بیزاری سے دیکھتا ہے. کیا ہوا ہے دکان جانے؟ دکان رو کیوں رہی ہو؟ دکان موبائل دوبارہ کان سے لگا کر بہت پیار سے کہتا ہے، دکان بھائی نے منع کر دیا آفس آنے سے. سوا روتے ہوئے ہی بتاتی ہے، کیوں؟ اسے کیا مسئلہ ہے؟ دکان کے ماتھے پر ایک دم بال آ جاتے ہیں. دکان صرف یہی نہیں، امی ابو نے میرا رشتہ بھی طے کر دیا ہے، میرے کزن سائم کے ساتھ. کیا تمہارا رشتہ؟ مگر کیوں؟ دکان ایک جھٹکے سے کرسی چھوڑ کر اٹھتا ہے. پتہ نہیں، اور اس جمعے کو یعنی پرسوں میری منگنی بھی رکھ دیا. میں نے امی کو منع تو کر دیا مگر وہ مان نہیں رہی، کہتی ہیں شادی تو تمہاری سائم سے ہی ہوگی. پلیز دکان کچھ کریں. میں کیسے کر سکتی ہوں؟ میں تو سوا تم منگنی کر لو. دکان اس کی بات
کاٹے کہتا ہے اور سو اپنا رونا چھوڑ کر حیران سی ہو جاتی ہے۔ دکان جی آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں آپ کے نکاح میں ہوں۔ وہ کھڑی ہو کر حیرانی سے کہتی ہے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، تم منگنی کر لو، دیکھو وہ نکاح کا تو نہیں کہہ رہے نا، اور منگنی سے کچھ نہیں ہوتا، تم کر لو۔ وہ سگریٹ پھونس سے جدا کرے کہتا ہے دکان میں آپ کی بیوی ہوں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا دکان کیا کہہ رہا ہے، مجھے پتہ ہے سو اب میں کون سا تمہیں اس سے نکاح کرنے کا کہہ رہا ہوں، تم منگنی کر لو، یہ پھر اپنے گھر والوں کو ہمارے نکاح کا بتا دو۔ دکان میں نہیں بتا سکتی، آپ اپنے گھر والوں کو بھیج دینا، وہ بات کر لیں گے۔ سو میں بھیج دیتا مگر میرے گھر والے کسی کی شادی میں دبئی گئے ہوئے ہیں، یا تم ایسا کرو کہ تم منگنی کر لو، میں اپنے گھر والوں کو ہفتے والے دن تمہارے گھر لے آؤں گا، ٹھیک ہے۔ دکان کہتا ہے اور سوا سوچ میں پڑ جاتی ہے، دکان میرا دل نہیں مارا، یہ صحیح نہیں ہے۔ سوا کسی ڈر کی وجہ سے کہتی ہے سوا کچھ غلط نہیں ہے، تم کر لو منگنی اور تم بے فکر ہو جاؤ، بیوی تم ہمیشہ میری ہی رہو گی، یہ میرا وعدہ ہے، میں تمہیں کسی کا نہیں ہونے دوں گا۔ دکان ایک سائڈ کی اسمائل دیتا کہتا ہے دکان سوا کچھ نہیں ہوگا، ریلیکس ہو جاؤ، اپنی دکان پر یقین ہے نا، میں یہ منگنی زیادہ دن نہیں چلنے دوں گا۔ دکان اس کی بات کاٹ کر کہتا ہے تو سوا لب کاٹنے لگتی ہے، بولو سوا کرو گی نہ منگنی؟ دکان اسے چپ دے کر پوچھتا ہے تو سوا اس بات میں سر لاتی ہے، ہاں میں کروں گی منگنی، مگر آپ وعدہ کریں آپ ہفتے کو آئیں گے۔ ہاں میں آؤں گا، تم بے فکر ہو جاؤ اور تیاری کرو منگنی کی، مجھے ایک میٹنگ میں جانا ہے تو بعد میں بات کرتے ہیں۔ دکان کہتا فون کاٹ دیتا ہے، تم سے ملاقات کرنے کا وقت آ گیا میرے پیارے دشمن۔ وہ شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کرسی پر بیٹھ کر آنکھیں بند کرے اپنا پلان ترتیب دیتا ہے کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہے میری گڑیا، روحان سوا کے کمرے میں آ کر کہتا ہے جو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے تیار سی بیٹھی بے دلی سے اپنے ہاتھ میں چوڑیاں چڑھا رہی ہوتی ہے۔ شکریہ بھائی، وہ نظر اٹھا کر زبردستی مسکرا کر کہتی ہے۔ سوا تم خوش تو ہو نا؟ روحان سائڈ سے ایک کرسی اٹھا کر اسے سامنے رکھے بیٹھتا ہے۔ جی بھائی، مختصر سا جواب۔ سائم بہت اچھا ہے سوا، وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ بھائی مجھے پتا ہے سائم بہت اچھا، آپ لوگوں نے میرے لیے بہت اچھا انتخاب کیا، مگر میں کیا کروں، میں مجبور ہوں، میں دکان کے نکاح میں ہوں۔ اگر میں دکان کے نکاح میں نہ ہوتی تو اس رشتے سے دل و جان سے راضی ہوتی۔ وہ روحان کو دیکھے دل میں سوچتی ہے اور روحان نہ جانے اسے کیا کیا بتا رہا ہے سائم کے بارے میں۔ سوا تم مجھے سن رہی ہو نا؟ روحان اسے خود کو تختہ دے کر کہتا ہے تو سوا بھی خیالوں سے باہر رہتی ہے۔ جی جی بھائی میں سن رہی ہوں، کوئی پریشانی ہے تو مجھ سے شیئر کرو۔ روحان اسے چپ چاپ دیکھ کر پوچھتا ہے نہیں بھائی کوئی پریشانی نہیں، بس ویسے ہی اگر بھائی بہن کا پیار ہو گیا ہو تو ادھر اپنے چھوٹے بھائی پر بھی نظر ڈالیں۔ سیف کمرے میں آ کر دونوں کو مسکراتا ہوا دیکھ کر بولتا ہے ارے آ جاؤ تم بھی پیار لے لو، تمہیں کسی نے منع کیا ہے؟ روحان اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا کر کہتا ہے رہنے دے بھائی، آپ بس آپ ہی سے پیار کرتے ہیں۔ سیف منہ بناتا بیڈ پر بیٹھتا ہے، ایسی بات نہیں ہے سوا بہن ہے نا، تبھی سے زیادہ پیار ہے، تمہیں پیار نہیں ہے سوا سے؟ وہ کہتے اسے پوچھتا ہے روحان کو سیف سے بھی اتنی محبت تھی جتنی سوا سے، مگر سیف کو ہمیشہ یہی لگتا ہے کہ وہ صرف سوا سے پیار کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے بہن ہے تو محبت تو ہوگی نا۔ وہ سوا کو دیکھ کے مسکراتے ہوئے کہتا ہے اچھا بھائی آپ کو ابو بلا رہے تھے، شاید انہیں کوئی کام تھا آپ سے۔ سیف کو یاد آنے پر روحان سے کہتا ہے تو وہ اس بات میں سر ہلاتا کھڑا ہوتا ہے۔ اچھا چلو میں دیکھ کر آتا ہوں کہ کیا انتظامات ہو گئے ہیں یا نہیں، کہ میری بہن کی منگنی میں کوئی کسر نہ رہ جائے۔ روحان سوا کے سر پر ہاتھ رکھتا باہر کی طرف جاتا ہے۔ آپ ہی کوئی بات ہے جو یوں چپ چپ ہو؟ سیف روحان کے جانے کے بعد سوا کا چہرہ دیکھ کے پوچھتا ہے میں یہ جوتی اٹھا کر تمہیں اتنا ماروں گی نا کہ تم یاد رکھو گے، اب کیا میں ناچوں کہ دیکھو میری منگنی ہے میں خوش ہوں؟ سوا سب کی بات کا غصہ سیف پر اتار دیتی ہے اور سیف بیچارہ شرمندہ سا ہو جاتا ہے۔ ابھی میں نے ایسا بھی کیا کہہ دیا جو آپ اتنا غصہ کر رہی ہیں؟ کچھ نہیں ہوا، جاؤ مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ وہ بیزاری سے کہتی ہے اپنا موبائل اٹھاتی ہے۔ سیف بھی چپ چاپ اٹھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور سوا سیف کے جانے کے بعد موبائل دوبارہ ٹیبل پر رکھ کر اپنا سارا ہاتھوں میں پکڑ لیتی ہے۔ آج ان سے ملنا ہے ہمیں، چلو ان کے لیے کچھ لیتے چلیں اور ان کو دعائیں دیتے چلیں۔ دکان آئینے کے سامنے کھڑا تیار ہوتے ہوئے گنگنا رہا ہوتا ہے، اسے دیکھ کر لگ رہا ہوتا ہے جیسے وہ گوشت ہو جائے۔ صاحب جی یہ مٹھائی منگوا لی ہے۔ الہی بھائی اس دکان کے کمرے میں آ کر اسے دیکھتے ہوئے ایک ڈبہ آگے کرتا ہے۔ گڈ، اب اسے میری گاڑی میں جا کر رکھ دو۔ وہ اپنے ہاتھ میں گھڑی باندھتے ہوئے مصروف سے انداز میں کہتا ہے تو الہی بخش سارے لادا باہر کی طرف جاتا ہے۔ ہاں ٹھیک لگ رہا ہوں نا؟ وہ تیار ہو کر اپنا جائزہ لیتے ہوئے کہتا ہے جو بلیک پینٹ میں غضب ڈال رہا ہوتا ہے چلو ایک نظر بیگم صاحبہ پر بھی ڈالتے ہیں کہ کیسی لگ رہی ہیں۔ دکان کہتا اپنا لیپ ٹاپ اٹھاتا ہے ماشاءاللہ اتنی حسین بیوی ملی ہے مجھے، مگر اب افسوس ہوتا ہے تمہاری قسمت پر بیگم صاحبہ کہ تم وہ خان کی بیوی بنی ہو۔ وہ مسکراتا ہوا کہتا لیپ ٹاپ بند کرتا اور پھر موبائل اٹھا کر باہر کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ منگنی کا فنکشن کا فار ہاؤس کے سین میں ہی رکھا گیا تھا۔ دولہے والے یعنی سائم کے گھر والے اور باقی کے خاندان والے بھی خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ سائم بھی سفید شلوار قمیض پر ویسٹ کوٹ پہنا بہت پیارا لگ رہا تھا۔ آسیہ سوا کو لے آؤ دیر ہو رہی ہے۔ امبر سائم کی والدہ مسکراتے ہوئے آسیہ کو مخاطب کرتی ہیں جی بھابھی بچیاں گئی ہیں لینے آتی ہوں گی، بس لو آ گئی۔ آسیہ کہتی سوا کے روم کی طرف اشارہ کرتی ہے جہاں سے سوا کا شوہر 2-3 لڑکیوں کے ساتھ آ رہی ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہے میری بیٹی۔ امبر آگے بڑھ کر سوا کو سائم کے پاس بٹھاتے ہوئے کہتی ہیں جس پر سائم بھی سوا کو ایک نظر دیکھ کر مسکراتا ہے چلو جی اب رسم شروع کرتے ہیں۔ غفار آگے بڑھ کر سب کو حکم دیتے ہیں جس پر سارے چھوٹے بڑے سوا اور سائم کے آگے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ لو سائم سوا کو رنگ پہناؤ۔
ہمبر ایک چھوٹی سی ڈبی سائم کی طرف بڑھاتے ہوئے کہتی ہے تو سائم مسکراتا ہوا اس ڈبی میں سے رنگ اٹھا کر اپنی ہتھیلی سوا کی طرف بڑھاتا ہے. سوا ہاتھ دو اپنا. سائم اسے چپ بیٹھا دیکھ ایک نظر اپنی ماں کو دیکھ کر سوا سے کہتا ہے جی وہ جیسے سوچوں سے باہر آتی ہے. ہاتھ دو رنگ پہنانی ہے. وہ اپنی ہتھیلی دوبارہ اس کے آگے کرے کہتا ہے جس پر سوا اپنی گود میں رکھا ہوا ہاتھ اٹھا کر اس کی طرف بڑھا دیا. 1 منٹ میرا انتظار تو کر لیتے, میرے بغیر ہی منگنی شروع کر رہے تھے. سائم سوا کا ہاتھ پکڑے رنگ پہنا ہی رہا ہوتا ہے کہ دکان کی آواز پر سوا اپنا ہاتھ فوراً کھینچ لیتی ہے اور حیرانی سے دروازے کی طرف دیکھتی ہے جہاں دکان چہرے پر قاتلانہ مسکراہٹ لے کر دونوں ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے کھڑا ہوتا ہے. تم کون ہو اور ہم کیوں تمہارا انتظار کرتے؟ راشد سائم کے والد ماتھے پر بات ڈال پوچھتے ہیں. میں کون ہوں؟ اچھا سوال ہے. وہ اندر آتے ہوئے مسکراتے ہوئے سوا کی طرف دیکھتا ہے جبکہ سوا حیران سی اسے دیکھتی ہے جبکہ گھبرا بھی رہی ہوتی ہے. میں سوا کا شوہر ہوں. وہ سوا کو دیکھیں کہتا ہے اور وہاں موجود سب لوگ یہ الفاظ سن کر اپنی جگہ سن ہو جاتے ہیں. جبکہ سوا دکان کو نم آنکھوں سے دیکھتی ہے. کیا بکواس کر رہے ہو تمہیں پتہ بھی ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ اور روحان کو سے کہتا ہے جبکہ کشم ماتھے پر بات ڈالے اسے پہچاننے کی کوشش کرتی ہے. جی سالے صاحب مجھے پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. وہ دانت پیستے ہوئے روحان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے غفار یہ لڑکا کیا کہہ رہا ہے؟ اگر سوا کا نکاح پہلے ہو چکا تھا تو اس کی منگنی کیوں کر رہے تھے؟ ہمبر غصے سے غفار کو کہتی ہے نہیں بھابھی ایسا کچھ نہیں ہے. اگر نکاح ہوا ہوتا تو ہم منگنی کیوں کرتے؟ ارے انکل آپ کو نہیں پتہ ہم نے 5 مہینے پہلے نکاح کر لیا. یہ دیکھیں نکاح نامہ. بلکہ آپ رہنے دیں آپ دیکھیں. دکان نکاح نامہ غفار کی طرف بڑھا دو ایک دم سائم کی طرف کر دیتا ہے اور سوا آنکھوں میں آنسو لیے دکان کو دیکھتی ہے جس کے ہونٹوں سے مسکراہٹ ہی نہیں جا رہی ہوتی. یہ تو اصلی نکاح نامہ ہے. سائم غصے سے نکاح نامہ سامنے ٹیبل پر پھینک کر کہتا ہے ارے نام سے تمیز نہیں ہے کیا؟ دکان نکاح نامہ اٹھا کر کہتا ہے سوا کہ یہ لڑکے ٹھیک کہہ رہا ہے کیا تم نے اس سے نکاح کی ہے؟ آسیہ جو 2 دن سے سوا کے رویے کی وجہ جاننے کی کوشش کر رہی تھی اب وجہ سامنے آنے پر سوا کے پاس آ کر پوچھتی ہے امی بولو سوا کیا تم اس کی بیوی ہو؟ آسیہ اسے جھنجھوڑ کر پوچھتی ہے اور باقی سب سوا کے بولنے کے منتظر ہوتے ہیں جبکہ دکان مسکراتا ہوا سوا کو دیکھ رہا ہوتا ہے. ہاں وہ روتے ہوئے اس بات میں ساتھ لاتی ہے تو وہاں موجود سب اپنی جگہ سکتے میں چلے جاتے ہیں. چٹاخ بغیرت تجھے شرم نہیں آئی؟ تجھے اپنے بھائی باپ کا خیال نہیں آیا؟ آسیہ اس کے منہ پر تھپڑ مار کہتی ہے جس سے وہ گرتے گرتے بچتی ہے. امی چلے یہاں سے. اچھا ہوا ہمیں اس کی اصلیت پہلے ہی پتہ چل گئی. سائم اپنی ماں کا ہاتھ پکڑے سوا کو غصے سے دیکھ کر باہر کی طرف جاتا ہے اور باقی سب بھی سوا کو نفرت سے دیکھ کر ان کے پیچھے جاتے ہیں. آپ لوگوں نے نہیں جانا؟ دکان 2-3 لوگوں کو ابھی بھی کھڑا دیکھ کر کہتا ہے. اس پر وہ لوگ اکارا سے دونوں کو دیکھ کر باہر چل جاتے ہیں. اب بس گھر والے ہی تھے موجود. سوا یہ کیا کیا تم نے؟ غفار اپنا غصہ ضبط کرتے کہتے ہیں جس پر سوا روتے ہوئے ان کے پاس جاتی ہے. ابو میں نے خوشی سے نہیں کیا یہ نکاح اور یہ نکاح بس کاغذی ہے. آپ کی طبیعت خراب تھی تو میں ان سے پیسے مانگنے گئی تھی اور انہوں نے کہا بس کر دو سوا تم بھی کیا پوری کہانی سنانے لگی اور آپ لوگ کیا دیکھ رہے ہیں؟ داماد پہلی بار گھر آیا عزت تو کیا یہ دیں گے؟ بیٹھنے کا بھی نہیں کہا. وہ ہاتھ کے اشارے سے سوا کو چپ کراتا کہہ کر غفار اور باقی سب کی طرف دیکھ کر کہتا ہے جبکہ سوا کو دکان پر بہت غصہ آتا ہے جس نے اس کی اور اس کے گھر والوں کی عزت کو 2 کوڑی کا کر کے رکھ دیا تھا. میری بیٹی ایسی نہیں ہے. تم ہی انکل ہر بار لڑکا قصوروار نہیں ہوتا. آپ کی بیٹی ہی غلط تھی. وہ غفار کے یہ الفاظ انہیں لوٹاتا ہے جس پر وہ حیران سے ہو جاتے ہیں. تیری ہمت کیسی ہوئی میری بہن کو پھنسانے کی؟ روحان غصے سے آگے بڑھ کر اس کا گربان پکڑ کے دھاڑتا ہے جیسے تمہاری ہمت ہوئی تھی میری بہن کو پھنسانے کی. ایسے میں نے بھی ہمت کر لی تمہاری بہن کو پھنسانے کی. وہ اپنے گربان سے اس کا ہاتھ ہٹا کر طنزیہ مسکراتے ہوئے کہتا ہے جس پر روحان کا ہاتھ اس کی بات سن کر اس کے گربان سے ڈھیلا پڑتا ہے اور وہیں سوا بے یقینی سے دکان کو دیکھتی ہے. دکان کشف جو کب سے سوچ رہی تھی کہ یہ کون ہے اب اس کی بات سن کر اسے فوراً یاد آ جاتا ہے. ارے ایسے کیا دیکھ رہے ہو مجھے؟ کیا زیادہ ہی پیارا لگ رہا ہوں؟ دکان سب کو اپنی طرف دیکھ کر کہتا ہے کون ہو تم؟ غفار اٹکتے ہوئے کہتے ہیں کیوں آپ کے بیٹے نے میری بہن کے علاوہ بھی کسی اور کو پھنسایا تھا جو آپ کو میں یاد نہیں؟ وہ ان پر طنز کرتا ہے. روحان غفار میں رابعہ دورانی کا بھائی ہوں. دکان دورانی. وہ مسکراتے ہوئے اپنا تعارف کرواتا ہے اور سوا تم کچھ بول ہی نہیں پاتی. وہ جس سے محبت کر کے بیٹھی تھی وہ کون نکلا؟ ایک بدلہ لینے والا دھوکے باز. رابعہ اس نے خود چھوڑا تھا مجھے. وہ تھی ہی ایسی. وہ دھوکے باز تھی. روحان کو رابعہ کا نام سن کر غصہ آ جاتا ہے. وہ دھوکے باز تھی. اگر وہ دھوکے باز ہوتی نا تو ابھی زندہ ہوتی. دکان اس کی بات سن کر غصے سے چیختا ہے کیا مطلب؟ کشف اس کی بات سن کر فوراً سے پوچھتی ہے مطلب یہ کہ اس روحان کی وجہ سے اس نے خودکشی کر لی تھی. دکان کے الفاظ سن کر روحان کشف کی طرف دیکھتا ہے جو اس کی بات سن کر منہ پر ہاتھ رکھ دیتی ہے. کیا رابعہ؟ روحان رابعہ کی خودکشی کا سن کر حیران رہ جاتا ہے اور وہ جو سمجھ رہا تھا وہ کسی شادی کر کے خوش ہوگی اب اس کے مرنے کی خبر سن کر اور اس کی وجہ سے مرنے کی خبر سن کر وہ کچھ بول ہی نہیں پاتا. اب میں اپنی بہن کا بدلہ تمہاری بہن سے لوں گا تاکہ تمہیں بھی پتہ چلے کہ بہن کا دکھ کیا ہوتا ہے. روحان دکان کی بات سن کر کشف کی طرف دیکھتا ہے جو پریشان سی لگ رہی ہوتی ہے اور روحان فوراً سمجھ جاتا ہے کہ خوش تو ہوا ہے اب اسے یہ بعد میں سوچنا تھا کہ کیا ہوا تھا. اسے اپنی بہن کو بچانا تھا. دیکھو جو کچھ ہوا سو ہو گیا. اب تم میری بہن کو چھوڑ دو. وہ بہت معصوم ہے. اسے کسی بات کا بھی علم نہیں تھا
روحان دکان کے سامنے آ کر آرام سے کہتا ہے، جس پر دکان ہنس دیتا ہے، واہ بھائی واہ، کیا بات ہے روحان صاحب، بہن کا دکھ ہو رہا ہے جبکہ ابھی تو اس پر ایک خروج بھی نہیں آئی، اور میری بہن جو مر گئی، تم اندازہ لگا سکتے ہو میرا کیا حال تھا؟ مگر نہیں، تم کیسے اندازہ لگا سکتے ہو، کیونکہ ابھی تمہاری بہن تھوڑی مری ہے۔ دکان کے الفاظ سے صبح کو جو دکھ مل رہا تھا، اس بات سے سب انجان تھے۔ اسے کس بات کی سزا مل رہی تھی، وہ دکان کو بس دیکھتے ہوئے یہی سوچ رہی تھی، مجھے کچھ نہیں پتا، تم ابھی میری بہن کو طلاق دو۔ روحان ہاتھ اوپر کرے اسے کہتا ہے، جو مسلسل اس کی بے بسی پر ہنس رہا تھا، اسے ابھی سوا کا بھی ہوش نہیں تھا، جو اس کے ہر الفاظ سے ٹوٹ رہی تھی۔ بھائی، سوا روحان کے الفاظ سن کر تڑپ کر کہتی ہے، جس پر دکان کے ساتھ سب اس کی طرف دیکھتے ہیں، دیکھو روحان، غفار، تمہاری بہن کی حالت بھی میری بہن کی طرح ہو گئی ہے، اب اگر میں نے اسے چھوڑا تو یہ بھی مر جائے گی، اور میں اسے مارنا نہیں چاہتا۔ دکان سوا کے بولنے پر ہنستے ہوئے کہتا ہے، اور سوا نام آنکھوں سے روحان کو منع کرتی ہے، جس پر روحان کے ساتھ سارے گھر والے اسے غصے سے دیکھتے ہیں۔ ایک تو روحان اس کی جان بچا رہا تھا، اور ایک وہ تھی جو اس دھوکے باز کے نکاح میں رہنا چاہ رہی تھی۔ سوا، تم اب بھی اس کے نکاح میں رہنا چاہتی ہو جس نے میرا بدلہ تم سے لیا؟ روحان سوا کے پاس آ کر سخت لہجے پوچھتا ہے، جس پر سوا نظریں نیچے کر کے آنسو بہاتی ہے۔ یہ معصوم ہے، اسے ابھی کچھ نہیں پتا، تم اسے ابھی طلاق دو۔ روحان سوا کو کچھ نہ بولتا دیکھ روحان دکان کے پاس آ کر کہتا ہے۔ روحان پریشان ہو کر رہ گیا تھا، اور دکان اس کی پریشانی کو خوب انجوائے کرتا۔ پہلے میں یہی سوچ کر آیا تھا کہ تمہارے سامنے تمہاری بہن کو طلاق دوں گا۔ دکان کی بات پر سوا فوراً سر اٹھا کر بے یقینی سے اسے دیکھتی ہے، جو اب مسکرا کر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ دکان کی مسکراہٹ دیکھ کر سوا کی آنکھ سے ایک دکھ کا آنسو اس کے گال پر بہتا ہے، مگر یہاں تو آ کر پتہ چلا کہ تم تو خود چاہتے ہو کہ میں تمہاری بہن کو طلاق دے دوں، تبھی میں نے سوچا کہ میں سوا کو طلاق نہیں دوں گا۔ دکان ایک فیصلے کی طرح اپنا ہاتھ ہوا میں لہراتا ہے، چلیں میں آپ کو دو آپشن دیتا ہوں، ان میں سے آپ ایک چوائس کرنا ہے۔ اوکے۔ دکان سب کو خاموش دیکھ کر سامنے کرسی کھینچ کر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھتا ہوا کہتا ہے، کیسے آپشن؟ غفار ناسمجھی سے پوچھتے ہیں، جس پر وہ مسکراتے ہوئے بتاتا ہے، پہلا یہ کہ میں سوا کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، لیکن پھر سوا سے آپ لوگوں کو کوئی تعلق نہیں ہوگا، نہ ہی آپ اس سے ملیں گے، نہ ہی آپ لوگ اس سے کوئی رابطہ کریں گے، اور نہ ہی سوا یہاں آئے گی۔ اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ سوا ساری عمر میرے نام پر بیٹھی رہے گی، میں اسے کبھی نہیں اپناؤں گا، میں چلا جاؤں گا باہر، اور سوا بس یہاں آپ لوگوں کے پاس رہے گی، آپ پھر اس کی کہیں شادی بھی نہیں کر سکتے۔ وہ ایسے آپشن بتاتا ہے جس میں سے دونوں ہی ناممکن بات ہی۔ دوسرا آپشن ٹھیک ہے، ہم کھلا لے لیں گے۔ روحان فوراً بولتا ہے، شاید تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں۔ وہ کھڑا ہو کر اس کے پاس آتا ہے، میں دکان دورانی ہوں، پاکستان کی ٹاپ کمپنی میں شامل دورانی انڈسٹریز کا مالک، اور میرے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ میں سارے وکیلوں کو خرید لوں، مجھے امید ہے تم میری بات سمجھ رہے ہوگے۔ وہ اس کی ویسٹ کوٹ ٹھیک کرتے مسکراتے ہوئے کہتا ہے، جس کا مطلب سمجھ کر سارے خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو اب آپ لوگوں کا کیا فیصلہ ہے؟ وہ سب کو چپ دیکھ کر پوچھتا ہے، اور ایک نظر سوا کو بھی دیکھتا ہے، جس کی ناک اور آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھیں۔ میں دوسرا آپشن مانتی ہوں۔ سوا اپنے آنسو صاف کرے کہتی ہے، بیگم صاحب سوچ لیں، پھر آج آپ مجھے آخری بار دیکھیں گے، اس کے بعد آپ مجھے کبھی بھی دیکھ نہیں سکیں گے۔ دکان اس کی بات پر ایک آئی برو اٹھا کر ایک سائڈ کی اسمائل دیتا پوچھتا ہے، میں خود سے آپ کا نام الگ نہیں کر سکتی، یہ کرنے سے میرا جینا مشکل ہو جائے گا، اور میں اپنے گھر والوں کو بھی نہیں چھوڑ سکتی، یہ میری کل کائنات ہے۔ سوا بولتی ہے تو اس کے حلق میں ایک آنسو کا گولا اٹکتا ہے۔ وہ اب ایسی جگہ کھڑی تھی جہاں ایک طرف کھائی تھی تو دوسری طرف کنواں۔ غفار اپنی بیٹی کی بات سن کر آسیہ کی طرف دیکھتے ہیں، اور روحان اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے۔ روحان سمجھ گیا تھا کہ اس کی بہن دکان کی محبت میں بہت آگے جا چکی ہے، جبکہ سوا کی بات سن کر دکان کی مسکراہٹ سے مٹتی تو تھی، مگر وہ اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے۔ بیگم صاحبہ، آپ کو اپنی فیملی اور مجھ میں سے ایک کو چننا ہوگا، سوا تمہارے ساتھ جائے گی اور ہمارا رشتہ ختم کر دیں گے سوا سے، غفار کہتے ہیں، اور سوا کے ساتھ سب انہیں حیرانی سے دیکھتے ہیں۔ ابو یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے سوا کو پھنسایا ہے، سوا غلط نہیں ہے۔ روحان فوراً اپنے باپ کے پاس آ کر کہتا ہے، تو آسیہ بھی انہیں سمجھاتی ہے، غفار صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم اپنی سوا کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ابو میں نے تو آپ کی جان بچانے کے لیے نکاح کیا تھا، اور آپ مجھے ہی غلط سمجھ رہے ہیں۔ سوا اپنے باپ کے پاس آ کر روتے ہوئے کہتی ہے، کاش میں اسی وقت مر جاتا تو آج یوں میری عزت نہیں مرتی۔ وہ سوا کو دیکھ کے غصے سے کہتے ہیں، ابو ایسے تو نہ کہیں، سوا تمہیں پتہ ہے ایک بیٹی کے باپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کی بیٹی اس کی عزت رکھے، ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے اسے باپ کا سر شرم سے جھک جائے۔ وہ کہتے ہیں تو سوا اور رونے لگتی ہے۔ وہ صحیح تو کہہ رہے تھے، اس نے کہاں ان کی عزت رکھی تھی؟ تو میری جان بچانے کے لیے اتنی پاگل ہو گئی تھی کہ تمہیں میری عزت کا بھی خیال نہیں رہا۔ ابو مجھے معاف کر دیں پلیز، میں نہیں چھوڑ سکتی آپ لوگوں کو۔ بھائی آپ تو کچھ بولیں، امی بھابھی سمجھائیں نا ابو کو۔ سوا پاگلوں کی طرح سب کے پاس جا کر باری باری بولتی ہے، اور دکان ان سب کے ایموشنل سین دیکھ کر اپنا کان کھجاتا ہے۔ اس کو دیکھ کر لگ رہا ہے وہ یہ سب دیکھ کر بیزار ہو رہا ہے۔ سوا چلی جاؤ یہاں سے، غفار کو سے ڈانٹتے ہیں۔ ابو نہیں، میں نہیں جاؤں گی، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ سوا روتے ہوئے ان کے قدموں میں بیٹھ جاتی ہے۔ سوا چلی جاؤ ورنہ وہ ابھی کہہ ہی رہے ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں درد اٹھتا ہے، جسے وہ کم کرنے کے لیے اپنی دل کی جگہ ہاتھ رکھ کر وہیں کرسی پر گرنے کے انداز میں بیٹھتے ہیں۔ ابو کیا ہوا آپ کو؟
روحان فوراً سے اپنے باپ کے پاس آتا ہے تو سوا بھی کھڑی ہو کر اپنے باپ کو دیکھتی ہے۔ روحان سے کوئی یہاں سے چلی جائے ورنہ میرا مرا ہوا منہ دیکھے گی، وہ درد کی شدت سے کہتے ہیں تو سوا روتے ہوئے روحان کو دیکھتی ہے۔ ابو یہ بعد میں دیکھیں گے، میں ابھی ڈاکٹر کو بلا کر لاتا ہوں۔ روحان کہتا ہوا باہر کی طرف جاتا ہے اور دکان دونوں ہاتھ باندھے ان سب کو دیکھتے ہیں۔ اس میں اتنا نہ ہوا کہ آگے بڑھ کر ہی دیکھ لیں۔ سوا اگر چاہتی ہو کہ میں زندہ رہوں تو خدا کا واسطے چلی جاؤ یہاں سے، میں تمہارے پاؤں پکڑتا ہوں۔ غفار سوا کے سامنے ہاتھ جوڑے کہتے ہیں تو نفی میں سارے لاتی ہے۔ سوا چلی جاؤ، چھوڑ دو اپنے باپ کی جان، جینے دو اسے۔ ایسی ابھی غصے میں آ کر اسے دھکا دیتی ہے جسے بر وقت دکان تھام لیتا ہے۔ یہ عزت ہے تمہاری، تم اب بھی ان کے پاس رہو گی، چلو میرے ساتھ۔ دکان اس کا ہاتھ پکڑ کے باہر کی طرف بڑھتا ہے، پھر کسی خیال سے رک کر غفار کی طرف دیکھ کر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہتا ہے انکل آپ نے کہا تھا نا کہ آپ اپنی بیٹی کی تربیت ایسے کریں گے کہ وہ رات کے اندھیرے میں گھر سے نہیں بھاگے گی۔ آپ نے صحیح کہا تھا، اور آپ نے اپنی بیٹی کی تربیت اتنی اچھی کی ہے کہ اس نے رات کے اندھیرے میں نہیں، دن کے اجالے میں مجھ سے نکاح کیا تھا، اور اب دن کے اجالے میں ہی گھر سے جا رہی ہے۔ وہ کہتا سوا کا ہاتھ پکڑے باہر کی طرف چلا جاتا ہے۔ سوا بھی چپ چاپ اس کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ اسے بھی پتہ چل گیا تھا کہ اب اس کی اس گھر میں کوئی عزت نہیں ہے، اس کی وجہ سے آج سب خاندان والوں کے سامنے اس کے باپ بھائی کا سر جھک گیا تھا۔ بیٹھو گاڑی میں، دکان اس کا ہاتھ چھوڑ کر اسے کہتا ہے اور سوا بے یقینی سے اسے دیکھتی ہے۔ دیکھ کیا رہی ہو؟ خود دروازہ کھول کر بیٹھو، تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہوں جو تمہارے لیے دروازہ کھولوں۔ دکان اسے خود کو تکتا دیکھ ماتھے پر بال ڈالے کہتا گاڑی میں بیٹھتا ہے اور سوا اپنے آنسو پی کر بیٹھنے لگتی ہے کہ کہاں؟ پیچھے بیٹھو، یہاں بیٹھنے کی تمہاری اوقات نہیں ہے۔ سوا دروازہ کھولے بیٹھنے لگتی ہے کہ دکان فوراً بول دیتا ہے، جس پر سوا اسے دیکھ کر خاموشی سے پیچھے بیٹھ جاتی ہے۔ ٹھنڈ کی وجہ سے درد اٹھا تھا، ویسے خطرے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ڈاکٹر غفار کو چیک کر کے کہتے کھڑے ہوتے ہیں، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا۔ آسیہ اسے کہتی ہیں تو ڈاکٹر مسکراتا ہوا باہر چلا جاتا ہے۔ روحان ابو پلیز اب یہ مت کہنا کہ میں نے اچھا کیا۔ روحان جو کب سے اپنا غصہ ضبط کرے کھڑا تھا اپنے باپ کو نرمی سے کہتا ہے روحان میں نے سوا کے لیے ہی کیا، یہ سب اس کی آنکھوں میں نے اس لڑکی کے لیے محبت دیکھی تھی، ہم نے کبھی نہ کبھی تو اسے رخصت کرنا تھا، یہ نہ سمجھو نہ تو کرنا تھا نہ تو سمجھو اب کر لیا۔ غفار روحان کو دیکھ کے کہتے ہیں ابو وہ مر جائے گی، وہ وہاں اسے پتہ نہیں کیا کیا اذیت دے گا۔ روحان تڑپ کر بولتا ہے کچھ نہیں ہوگا اسے، میں نے اس کی خوشی کی خاطر اسے خود سے دور کر دیا۔ غفار روتے ہوئے کہتے ہیں تو روحان غصے سے اٹھ کر کمرے سے باہر چلا جاتا ہے اور اس کے پیچھے ہی کشف پتہ نہیں میری سوا وہاں خوش بھی رہ سکے گی یا نہیں۔ آسیہ کسی ڈر کی وجہ سے کہتی ہے میں نے بھی تو کسی کی بیٹی کو برا بھلا کہا تھا جبکہ قصوروار میرا خود کا بیٹا تھا، بس اللہ سوا کو سکون دے اور اس لڑکے کا دل موم کر دے۔ غفار کی سوچ کے تحت کہتے ہیں تو آسیہ بس خاموشی سے آنسو بہاتی ہیں۔ اترو، دکان گاڑی اپنے بنگلے میں روک کر غصے سے کہتا ہے تو سوا فوراً سے گاڑی سے اترتی ہے، میرے ساتھ چلو۔ وہ کہتا اندر کی طرف جاتا ہے تو سوا بھی نیچے نظریں کرے اس کے پیچھے جاتی ہے۔ سوا جب اندر داخل ہوتی ہے تو اتنا خوبصورت بنگلہ دیکھ کر دیکھتی رہ جاتی ہے۔ دکان سوا کے رکنے پر کہتا ہے تو سوا ڈر کر فوراً اس کے پیچھے سیڑھیاں چڑھتی ہے، دروازہ کھولو۔ دکان اپنے کمرے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ سوا پہلے اسے ناسمجھی سے دیکھتی ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، جی آئی سیڈ اوپن دا ڈور۔ وہ غصے سے ڈانٹتا ہے تو سوا ڈر کر فوراً سے آگے بڑھ کر دروازہ کھولتی ہے، جس پر دکان دروازہ کھولنے پر ایک رسیلی نظر اس پر ڈال کر اندر داخل ہوتا ہے۔ چلو میری شوز اتارو۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر اپنی دونوں ٹانگوں کو سامنے ٹیبل پر رکھے کہتا ہے، جس پر سوا آگے بڑھ کے نیچے بیٹھ کر اس کے شوز اتارتی ہے اور دکان مسکراتا ہوا آنکھیں بند کرے پیچھے ٹیک لگا لیتا ہے، میری گھڑی بھی اتارو۔ سوا دکان کے شوز اتار کر کھڑی ہوتی ہے کہ وہ اپنا ہاتھ آگے کرے ایک اور حکم دیتا ہے، جس پر سوا اپنا غصہ ضبط کرے اس کے ہاتھ سے گھڑی اتارتی ہے۔ نیچے لیفٹ سائڈ پر کچن ہے، وہاں جا کر میرے لیے ایک کپ چائے بنا کر لو فوراً۔ سوا بھی مڑتی ہے کہ دکان ایک اور حکم دیتا ہے، دکان میں نے کپڑے چینج کرنے ہیں۔ وہ اپنی باہری جوڑے کی طرف اشارہ کرتی کہتی ہے، دکان آنکھ کھول کر اسے دیکھتا ہے، ٹھیک کہہ رہی ہو۔ وہ کہتا اٹھ کر بیٹھتا ہے، الہی بخش الہی بخش۔ وہ الہی بخش آواز لگاتا ہے تو الہی بخش کسی بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوتا ہے، جی صاحب جی آپ نے۔ وہ آتا کہتا ہی ہے کہ دکان کمرے میں ایک لڑکی اور وہ بھی دلہن کی طرح تیار ہوئی کھڑی کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے، الہی بخش تمہاری بہن کے پاس کوئی پرانے کپڑے ہوں گے؟ وہ پوچھتا ہے تو الہی بخش ناسمجھی سے منع کرتا ہے، جبکہ سوا اسے غصے سے دیکھتی ہے، نہیں صاحب جی اس کے پاس تو نہیں ہے۔ وہ سوا کو دیکھ کر کہتا ہے، اچھا تو اس سے کوئی ایک سوٹ لا کر دو، انہوں نے پہننا ہے۔ وہ سوا کی طرف اشارہ کرتا ہے تو سوا اپنا غصہ ضبط نہیں کر پاتی، اور آپ نے سمجھ کے رکھا ہے مجھے، میں کسی کے بھی کپڑے پہن لوں گی، کبھی مجھ سے جوتے اترواتے ہیں، کبھی کچھ تو کبھی کچھ۔ سوا غصے سے کہتی ہے اور دکان اس کی جرأت پر حیران سے اسے دیکھتا ہے، جبکہ الہی بخش تو سوا کے لیے دعا کرتا ہے، کیونکہ دکان کے سامنے اتنی اونچی آواز میں بات کرنا مطلب اپنی شامت بلوانا ہے۔ مجھے نہیں رہنا یہاں، میں جا رہی ہوں۔ وہ کہتی باہر کی طرف جاتی ہے، وہیں رک جاؤ، اگر تم نے ایک قدم بھی کمرے سے باہر نکالا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ دکان کھڑے ہو کر غصے سے کہتا ہے، نہیں تو کیا کریں گے آپ، مجھے ماریں گے؟ وہ اس کے سامنے کھڑی ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتی ہے، الہی بخش روحان غفار کو جا کر گولی مار دو۔ دکان سوا کی آنکھوں میں دیکھتی غصے سے کہتا ہے، اور دکان کی بات سن کر سوا کے ماتھے پر بل پڑے ایک دم ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ نہ نہیں میرے بھائی کو، الہی بخش تم نے سنا نہیں، روحان غفار کو گولی مار دو اور یاد رکھنا وہ مرنا
نہیں چاہیے اس کی ٹانگ پر اتنی گولیاں مارنا کہ وہ معذور ہو جائے۔ دکان کو سر داڑ کر کہتا ہے جس پر الہی بخش کانپ جاتا ہے، نہیں آپ ایسا نہیں کریں گے، میں ایسا کر سکتا ہوں اور میں کروں گا، جاؤ الہی بخش۔ وہ اسے کہتا ہے الہی بخش کہتا ہے تو وہ ساتھ لاتا بھائی کی طرف جاتا ہے، نہیں بھائی روک پلیز ایسا مت کریں، دکان پلیز روک لیں انہیں۔ سو الہی بخش کے پیچھے آتے ہوئے کہتی ہے اور پھر دکان کو آواز لگاتی ہے تم نے سنا نہیں، جاؤ روحان کو گولی مار دو۔ دکان الہی بخش کے روکنے پر کہتا ہے نہیں دکان پلیز ایسا نہ کریں، میں نہیں جاؤں گی، میں ہمیشہ یہی رہوں گی، آپ انہیں روک لیں۔ سو روتے ہوئے دکان کا ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے تم نہیں جاؤ گے نا الہی بخش، مجھے خود ہی جانا ہوگا۔ دکان الہی بخش کو دوبارہ سے روکتا دیکھ اپنے کمرے کی طرف جاتا ہے، جب واپس آتا ہے اس کے ہاتھ میں ایک گن ہوتی ہے جسے دیکھ سوا کا خون خشک ہو جاتا ہے۔ دکان ایسا نہ کریں، میں نہیں جاؤں گی، ایسا نہ کریں۔ سو اس کے پیچھے سیڑھیاں اترتے ہوئے کہتی ہے اور دکان غصے سے بس سیڑھیاں اتر رہا ہوتا ہے، دکان خدا کا واسطہ روک جائے، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ سے ایسے بات کی۔ سو جلدی سے اس کا بازو پکڑتے روتے ہوئے کہتی ہے میں کیسے مان لوں کہ تم اب جانے کی بات نہیں کرو گی۔ دکان رک کر اسے دیکھ کے کہتا ہے جس پر سو جلدی سے اپنے آنسو صاف کرتی ہے اگر میں نے دوبارہ جانے کی بات کی تو آپ کچھ بھی کر دینا، میں کچھ نہیں کہوں گی، تم جاؤ۔ دکان الہی بخش کو جانے کہہ کر سو کی طرف مسکرا کر دیکھتا ہے اگر تم نے دوبارہ میرے قید سے نکلنے کی بات کی تو میں تمہارے پار کاٹ دوں گا اور تمہارے پر تمہارا باپ اور بھائی ہیں۔ اس کے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے مسکراتا ہوا کہتا اوپر کی طرف جاتا ہے اور صبح وہیں روتے ہوئے بیٹھ جاتی ہے۔ کشف مجھے صحیح سے بتاؤ اس دن کیا ہوا تھا؟ روحان کشف کے سامنے بیٹھا اس کے جواب کو منتظر ہوتا ہے، جو نیچے منہ کرے بولنے کے لیے الفاظ جوڑتی ہے، اسے سمجھ نہیں آتی کہ اب کیا بولے۔ روحان وہ کشف جھوٹ مت کہنا، جو بات ہے وہی بتانا۔ روحان اس کی بات کاٹ کر غصے سے کہتا ہے روحان رابعہ کو وہ بھی بتا ہی رہی ہوتی ہے، ایک بار سے کسی چیز کے گرنے کی اور پھر احمر کے رونے کی آواز آتی ہے، جو سن کر روحان اور کشف فوراً باہر کی جانب جاتے ہیں۔ یا اللہ خیر یہ کیسے گر گیا؟ کشف احمر کے سر سے خون نکلتا دیکھ فوراً سے اپنی گود میں اٹھاتی ہے، روحان اسے ہسپتال لے کر جاؤ، دیکھو کتنا خون نکل ہے۔ آسیہ روحان کو کہتی ہے تو وہ سر ہلاتا کشف کی گود سے احمر کو لیتا باہر کی طرف جاتا اور اس کے پیچھے ہی کشف۔ آپ کی چائے۔ صبح دکان کی طرف کپ بڑھاتے ہوئے کہتی ہے جو صوفے پر بیٹھا سگریٹ پھونک رہا ہوتا ہے، لاؤ۔ دکان اس کے ہاتھ سے کپ لیتا ہے، جان بوجھ کر کپ تھوڑا ٹیڑھا کر دیتا ہے جس سے گرم چائے صبح کے ہاتھ پر گرتی ہے اور چائے گرتے ہی وہ تڑپ جاتی ہے۔ سوری جان بوجھ کر گر گئی، تمہیں زیادہ تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے پاس بٹھاتا اسے دیکھتا ہوا کہتا ہے جس پر صبح روتے ہوئے اسے دیکھتی ہے۔ تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ دوبارہ سے پوچھتا ہے جس پر صبح اسپات میں سر لاتی ہے۔ کیا کہا تکلیف ہو رہی ہے؟ آپ کے بار وہ سے اس کا جلا ہوا ہاتھ زور سے دبا کر پوچھتا ہے جس پر صبح تکلیف کی شدت سے روتے ہوئے نفی میں سر لاتی ہے۔ گھٹ ہونی بھی نہیں چاہیے۔ وہ اس کا ہاتھ چھوڑ کر صوفے سے ٹیک لگاتا بیٹھ کر سگریٹ کو ہونسوں سے لگاتا ہے۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ؟ وہ کسی خیال کے آنے پر سیدھا ہو کر بیٹھ کر اس کی طرف جھک کر پوچھتا ہے۔ جی صبح ڈرتے ہوئے پوچھتی ہے تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ صبح اس کے سوال پر اسے دیکھتی ہے جو اس کے بہت قریب ہوتا ہے۔ بتاؤ کرتی ہو مجھ سے محبت؟ دکان اس کے دیکھنے پر اس کے گال پر ایک ہاتھ رکھ کر پیار سے پوچھتا ہے، اس پر وہ نم آنکھوں سے اس بات میں سر لاتی ہے اور صبح کی بات پر اس کا کہہ گھونٹتا ہے۔ ہاں اچھی بات ہے، مجھے نہیں ہے تم سے محبت۔ وہ ہنستا ہوا کہتا سگریٹ کے ایک کش لیتا دھواں اس کے منہ پر مارتا ہے جس سے صبح کھانسنے لگتی ہے کیونکہ سگریٹ دھواں اس کی آنکھوں کے ساتھ اس کے حلق میں بھی گیا تھا۔ چلو اٹھو اب یہاں سے اور جو الہی بخش کپڑے لائے نا اس میں سے ایک پہن لو، پھر ہمیں جانا ہے کہیں۔ وہ ماتھے پر بال ڈالے اسے کہتا ہے کہاں؟ صبح پوچھ ہی لیتی ہے تمہاری اگلی سزا۔ دکان مسکراتے ہوئے کہتا ہے جس پر صبح گھبرا جاتی ہے، جاؤ اب یہاں سے، اپنی منحوس شکل مت دکھاؤ مجھے، سگریٹ کا سارا مزہ خراب کر دیتی ہے۔ دکان بیزاری سے کہتا ہے تو صبح دکھ سے اسے دیکھ کر اور پھر اپنا جلا ہوا ہاتھ دیکھتی باہر چلی جاتی ہے۔ نہ جانے اب اور کیا کرنے والا تھا، وہ اس بات سے انجان تھی۔ صبح کمرے میں بیٹھی نہ جانے کب سے آنسو بہا رہی تھی اور بار بار اپنے جلے ہوئے ہاتھ پر بھی پھونک ماری تھی۔ اسے تکلیف ہو رہی تھی مگر ہاتھ سے زیادہ دل میں، جو دکان نے بہت بری طرح توڑا تھا، مگر دل پھر بھی اسے چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ روتے ہوئے اپنا دو ہاتھ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ چیڑ کی آواز سے دروازہ کھلتا ہے جس پر وہ سر اٹھا کر دیکھتی ہے تو دکان دروازے پر کھڑا اسے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ اسے دیکھ کر اپنے آنسو صاف کرتی دوبارہ سے اپنا ہاتھ دیکھتی ہے، جب کمرے میں صوفہ اور بیڈ موجود ہیں تو کیوں ایسے زمین پر بیٹھی ہو؟ دکان اس کے سامنے کھڑا کہتا ہے جس پر وہ نظر اٹھا کر اسے دیکھتی ہے، خیر تمہاری جگہ بھی یہی ہے، میں تمہیں یہ بتانے آیا تھا کہ تیار ہو جاؤ، ہمیں نکلنا ہے، آپ میرے ساتھ کیا کریں گے؟ صبح اسے دیکھ کر پوچھتی ہے جس پر وہ ایک نظر اسے دیکھ کر باہر کی طرف جاتا ہے اور جب واپس آتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک گلاب کا پھول ہوتا ہے۔ صبح اس کے ہاتھ میں لال گلاب دیکھ کر حیرانی سے اسے دیکھتی ہے، یہ دیکھو کتنا خوبصورت ہے نا؟ وہ اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھ کر پوچھتا ہے جس پر صبح پہلے پھول کو اور پھر اسے دیکھتی ہے، ایسی خوبصورت تم ہو۔ وہ کہتا گلاب کو اپنی مٹھی میں بند کرے مسل دیتا ہے جس پر صبح کی آنکھوں میں خوف ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھو، وہ جب اپنی مٹھی کھولتا ہے تو گلاب کی پتیاں کچھ ٹوٹ چکی ہوتی ہیں تو کچھ مسلنے کی وجہ سے اس کے ہاتھ پر رنگ چھوڑ دیتی ہیں، میں تمہارا یہ حال کروں گا۔ وہ اس کی طرف جھکتا ہے، آہستہ سے کہتا مسکراتا ہے اور صبح خوف سے اسے دیکھتی ہے، مجھے یقین ہے اب تم دوبارہ مجھ سے نہیں پوچھو گی کہ میں کیا کروں گا تمہارے ساتھ۔ وہ کہتا کھڑا ہوتا ہے اور صبح تو خوف سے ہی کانپ جاتی ہے، اٹھو اب جہاں ہم جا رہے ہیں نا وہاں تمہیں ساری زندگی رہنا ہے۔
وہ سخت لہجے میں کہتا ہے تو صبح اٹھ کھڑی ہوتی ہے. مگر آپ اپنے گھر والوں کو کیا بتائیں گے میرے بارے میں؟ وہ پوچھے بنا نہیں رہ سکتی. وہ تمہیں جلدی پتہ چل جائے گا. اب جاؤ جو الہی بخش کپڑے لائے نا اس میں سے ایک پہن کر نیچے آؤ. میں انتظار کر رہا ہوں تمہارا. وہ اسے کہتا باہر کی طرف جاتا ہے اور صبح بیڈ پر رکھے کپڑے جو دیکھنے میں ہی پرانے لگ رہے تھے انہیں اٹھا کر واش روم میں جاتی ہے. روحان کھانا کھا لیں. میں جب کھانے کی ٹرے اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہتی ہے جو اپنا سر تھامے بیٹھا ہوتا ہے. انہیں کچھ ہی دیر ہوئی تھی امبر کو اسپتال سے لائے ہوئے. مجھے نہیں کھانا, لے جاؤ اسے. وہ بغیر سر اٹھائے اسے کہتا ہے روحان ایسے کریں گے تو آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی. وہاں میری بہن اذیت میں اور تم کہہ رہی ہو میں کھانا کھا لوں. وہ غصے سے کہتا ہے جس پر کشف چپ ہو جاتی ہے. پتہ نہیں وہ میری بہن کے ساتھ کیا کرے گا, وہ تو بے قصور ہے. روحان کہتے کہتے رونے لگ جاتا. اسے اپنی بہن بہت عزیز تھی. دوحان نے تب صبح سے بدلہ لیا تھا تاکہ روحان کو تکلیف ہو, اور اس کا بدلہ پورا ہو رہا تھا کیونکہ روحان کو تکلیف ہو رہی تھی. روحان رو کیوں رہے ہو؟ کچھ نہیں ہوگا, ہم واپس لے آئیں گے اسے, آپ فکر مت کریں. کشف اسے حوصلہ دیتی ہے. کشف مجھے بتاؤ اس رات کیا ہوا تھا؟ تم تو جانتی ہو نا, کیونکہ رابعہ نے خودکشی. وہ انہیں اپنے آنسو صاف کرے پوچھتا ہے جس پر کشف تھوک نکل کر آ جاتی ہے. روحان مجھے بالکل نہیں پتا کہ رابعہ نے کیوں کیا یہ سب. وہ تو خود اپنے گھر گئی تھی خوشی سے. کشف پتہ نہیں کیوں اسے جھوٹ بول دیتی ہے. تو پھر مجھے وہ کیوں بلا رہی تھی؟ اس کے بھائی نے یہ کیوں کہا کہ وہ میری وجہ سے مری ہے؟ روحان کو اس کی بات پر یقین نہیں آتا. روحان مجھے نہیں پتا اس نے ایسا کیوں کہا. آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے کیا؟ وہ اسے دیکھ کر پوچھتی ہے جس پر روحان بس خاموشی سے دیکھتا ہے. کشف اگر جس دن مجھے پتہ چلا کہ تم نے مجھ سے کوئی بھی بات چھپائی ہے اس دن تمہارا اس گھر میں اور میری زندگی میں آخری دن ہوگا. روحان کہتا بھائی کی طرف جاتا اور کشف اس کی بات سن کر اپنے ماتھے سے پسینے صاف کرتی ہے. میں کیا کروں رابعہ, یہ تم نے کیا کر دیا؟ کیوں؟ میں نے رابعہ کے گھر والوں کو روکا تھا. اچھا تھا, کرنے دیتی دونوں کو شادی. یہ پھر رابعہ کو بچا لیا تھا تو روحان سے شادی نہ کرتی. وہ خود ہی سوچ کر رونے لگتی ہے اور پھر اپنے بچوں کو دیکھتی ہے جو آرام سے سو رہے ہوتے ہیں. میں کیسے چھوڑ سکتی ہوں انہیں؟ میں اپنے بچوں کو خاطر روحان تم سے جھوٹ بولوں گی, مجھے معاف کر دینا. وہ صفا اور امبر کا باری باری ماتھا چوم کر کہتی ہے جبکہ رو بھی رہی ہوتی ہے. صبح گاڑی کے جھٹکے سے اٹھتی ہے. میں نے لمبا سفر میں سو گئی تھی. اب جب آنکھ کھولتی ہے تو ہم نے آگے پیچھے ہریالی ہی ہریالی دیکھتی ہے. یہ کون سا گاؤں ہے؟ صبح بھائی کی طرف دیکھ کر دکان سے پوچھتی ہے جو ڈرائیو کر ہوتا ہے, مگر اس کے سوال پر بیک میرر سے اسے دیکھتا ہے جو مسکراتے ہوئے باہر کھیتوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے. کھانے وال دکان کے بولنے پر وہ ایک نظر دکان کو دیکھتی ہے جو ڈرائیو کرنے میں مصروف ہوتا ہے. وہ جب دوبارہ بھائی دیکھتی ہے تو اسے تھوڑی دور کہیں بڑی سی حویلی دیکھتی ہے. یہ حویلی کس کی ہے؟ وہ دوبارہ سے سوال کرتی ہے جس پر دکان کوئی جواب نہیں دیتا. اور صبح اسی حویلی کو دیکھتے رہتی ہے جو اب آہستہ آہستہ کرتے ان کے قریب ہو رہی تھی. اور پھر صبح دیکھتی ہے کہ ان کی گاڑی اسی حویلی میں داخل ہو رہی ہے. یہ آپ کی حویلی ہے؟ صبح دکان سے پوچھتی ہے جس پر وہ اسے دیکھ کر اسبات میں سر لاتا ہے. صبح مسکراتے ہوئے اس حویلی کو دیکھتی ہے جس میں وہ داخل ہو رہے تھے. بیچ میں ان کی گاڑی چل رہی تھی اور دونوں سائڈ پر ہریالی تھی. حویلی بہت بڑی تھی. وہ ایک سائڈ دیکھتی ہے جہاں بہت سے رنگ برنگے پھول, تو ایک جگہ آم کے درخت لگے تھے, کہیں امرود تو کہیں انار کے درخت لگے تھے. اب حویلی کی تھوڑی اندر جاتی ہے گاڑی تو صبح کی نظر کچھ لڑکیوں پر جاتی ہے جو پیل دوچ کھیل رہی ہوتی ہیں. اکثر وہ بھی اپنے گھر میں صاحب کے ساتھ یہ کھیل کھیلا کرتی تھی. یہ ایسا کھیل ہے جس میں ہم چوک کی مدد سے زمین پر ڈبے بناتے ہیں اور پھر اس میں کسی ایک ڈبے میں پتھر پھینک کر ایک پاؤں سے ڈبوں میں جمپ کرتے ہیں. وہ انہیں سوچوں میں ہوتی ہے کہ گاڑی ایک دم رکتی ہے اور جب صبح دیکھتی ہے تو خان گاڑی سے اتر ہوتا ہے. وہ دوبارہ انہیں لڑکیوں کو دیکھتی ہے جو بھاگتے ہوئے ان کی طرف آ رہی ہوتی ہیں. تمہیں انویٹیشن دینا پڑے گا کہ گاڑی سے اتر جاؤ. دکان اس کی طرف کا دروازہ کھولے غصے سے کہتا ہے جس پر صبح شرمندہ سی باہر آتی ہے. السلام علیکم دکان بھائی. زہرا قریب آ کر کہتی ہے مگر پھر اس کے ساتھ انجان لڑکی کو دیکھ کر زہرا کو دیکھتی ہے جو خود اسے حیرت سے دیکھ رہی ہوتی ہے. وعلیکم السلام, کیسے ہو تم سب؟ وہ بغیر مسکرائے کہتا ہے ٹھیک ہیں ہم, مگر یہ کون ہے؟ زہرا پوچھتی ہے. خان سوہا کی طرف دیکھتا ہے. یہ سوہا ہے. وہ بس اتنا سا بتا کر اندر کی طرف چلتا ہے. سوہا بھی اس کے پیچھے جاتی ہے. زہرا مجھے دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے. اینی دکان اور زہرا کی پوچھ کو دیکھ کر کہتی ہے مجھے لگتا ہے دکان بھائی نے شادی کر لی ہے. زہرا اپنا اندازہ لگاتی ہے تو اینی اور زہرا اسے دیکھ کر فوراً اندر کی طرف جاتی ہیں اور زہرا حویلی کی دوسری سائڈ جہاں عاد سعد اور عدنان تھے. بھائی زہرا پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ ان تینوں کو آواز لگاتی ہے جو آرام سے آم کے درخت کے نیچے چارپائی پر لیٹے تھے, مگر زہرا کی آواز پر اٹھ کر بیٹھتے ہیں. عاد ابھی بھی ویسے ہی لیٹا تھا. کیا ہو گیا؟ خیر تو ہے؟ ساتھ پوچھتا ہے. تو وہ اپنے آپ کو سنبھال کر بات شروع کرتی ہے. وہ دکان آیا ہے, کہاں ہے؟ اور فوراً اس کی بات سن اٹھتا ہے. دکان بھائی آئے ہیں مگر اکیلے نہیں, ساتھ میں اپنی بیوی کو بلائیں. کیا دکان کی بیوی؟ سب جھوم کر پوچھتے ہیں. انہیں کہاں یقین آ رہا تھا. میں صحیح کہہ رہی ہوں, وہ لڑکی دکان بھائی کے ساتھ حویلی کے اندر گئی ہے اور اتنی پیاری ہے نا. زہرا کہہ کر اس کی تعریف بھی کر دیتی ہے. چلو دیکھتے ہیں دادی کا کیا ری ایکشن ہوگا. آ جاؤ. ساتھ کہتا حویلی کے اندرونی جانب جاتا ہے تو اس کے پیچھے ہی سارے وہ لوگ جب اندر آتے ہیں دکان دادی سر پر پیار لے رہا ہوتا ہے اور زہرا اس کے پیچھے نظریں جھکائے کھڑی ہوتی ہے. یہ ہے وہ لڑکی.
زہرا عاد کو کونی مار کر کہتی ہے، جس پر زوہا اسے چپ رہنے کا اشارہ کرتی ہے۔ یہ تمہارے پیچھے کون ہے؟ دادی اس کو پیار دینے کے بعد زوہا کی طرف دیکھ کر پوچھتی ہیں، اور اسی کا جواب سننے کے لیے وہاں سارے کھڑے تھے۔ دادی یہ بے سہارا ہے۔ دکان کی بات پر زوہا سر اٹھا کر اسے دیکھتی ہے کہ کیسے اس نے اس کو بے سہارا بنا دیا۔ یہ میرے لاہور والے بنگلے میں کام کرنے آئی تھی، مجھے اچھا نہیں لگا وہاں سارے مرد ہوتے ہیں، تبھی میں اسے یہاں لے آیا۔ شکر ہے دکان، ورنہ میں تو ڈر گئی تھی۔ رخسانہ دکان کی بات سن کر کب کا رکا ہوا سانس بحال کرتی ہیں۔ میں بھی، آمنہ بھی کہتی تو سارے چھوٹے بھی ایک زبان ہو کر کہتے ہیں، اور ہم بھی۔ زہرا تجھے تو ہم بعد میں پوچھیں گے۔ عدنان زہرا کو گسیلی نظر دے کر کہتا ہے، جس پر وہ اپنے دانتوں کی نمائش کراتی ہے۔ اچھا ادھر آؤ بیٹا۔ دادی پیار سے زہرا کو بلاتی ہے۔ زہرا ایک نظر دکان کو دیکھ کر ان کے پاس جاتی ہے۔ میرے پاس بیٹھو۔ وہ اسے اپنے ساتھ تخت پر بٹھاتی ہیں۔ دادی ہمیشہ تخت پر ہی بیٹھتی تھیں۔ تم اسے اپنا ہی گھر سمجھنا، تم یہاں کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے یہاں زوہا، اینی اور زہرا رہتی ہیں، اب سے تم بھی ایسے ہی رہو گی۔ دادی پیار سے اس کے گال پر ہاتھ رکھ کے کہتی ہیں، تو وہ بھی مسکرا دیتی ہے۔ نہیں دادی، یہ بہت خوددار ہے، یہ یہاں ایسے نہیں رہے گی۔ اس نے مجھے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں وہاں کوئی کام کروں گی تبھی رہوں گی۔ دکان دادی کی بات سن کر فوراً کہتا ہے تو دادی زوہا کی طرف دیکھتی ہے، جو نیچی نظریں کری ہوتی ہے۔ اچھا پھر تم ایک کام کرنا، تم کچن کو دیکھ لیا کرنا اور میری دوائیوں کا خیال رکھ لینا، ٹھیک ہے؟ وہ کچھ سوچ کر کہتی ہیں تو زوہا اس بات میں ساری لاتی ہے، جبکہ دکان غصے سے زوہا کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہاری یہ نرم ہاتھ سخت ہو جائیں۔ وہ زوہا کے گورے اور نرم ہاتھ پکڑ کے بولتی ہیں، لیکن میرے ہر کام یہی کرے گی۔ دکان کہتا غصے سے اپنے کمرے کی طرف جاتا ہے، جس پر سب اسے بس دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ بیٹا یہ ایسا ہی ہے، تم وہاں اس کے کام کرتی ہوگی نا، تبھی ایسا کہہ رہا ہے، تم مجھے چھوڑ دینا، اس کے کام کر دیا کرنا۔ دادی اس کی جانب کے بعد زوہا سے مسکراتے ہوئے کہتی ہیں، نہیں میں آپ دونوں کے کام کر دیا کروں گی۔ زوہا کو وہ خاتون بہت اچھی لگتی ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، آج تم آرام کرو، کل سے کام کرنا، اور ہمارا دکان تھوڑا غصے والا ہے، اگر کچھ کہہ بھی دینا تو برا مت ماننا، دادی کہتی ہیں، اور زوہا مسکرا دیتی ہے۔ اب بلا اسے بتا رہی تھی جیسے اس کے ہر موڈ کا اندازہ ہو گیا تھا۔ بانو بانو، جی بی بی جی۔ بانو جلدی سے دادی کی آواز سن کر آتی ہے۔ بانو بچی کو کمرہ دکھا دو، اوپر جو کمرہ ہے نا وہاں لے جاؤ اسے، دادی کہتی ہیں تو بانو اس بات میں سر لاتی زوہا کو ساتھ لیے اوپر کی طرف جاتی ہیں۔ بچی بہت معصوم سی ہے، مجھے لگتا ہے مجبوری میں کام کری ہے۔ آمنہ دادی کے پاس بیٹھ کر کہتی ہے، ہاں اچھا بچوں سنو، جیسے تم لوگ آپس میں رہتے ہو نا، اسے بھی اپنے ساتھ رکھنا۔ زوہا تمہیں اس کے ساتھ رہنا، اور کسی چیز کی اسے ضرورت ہو ہمیں بتانا۔ رخسانہ بھی سب بچوں کو کہتی ہے، جس پر سب اس بات میں سر لاتے ہیں، جبکہ عاد دکان کے کمرے کی طرف جاتا ہے۔ دیکھو بیٹا یہ تمہارا کمرہ ہے اور میرا تمہارے برابر والا ہے، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا، بانو زوہا کو کمرے میں لاتے ہوئے کہتی ہے۔ خالہ ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھو بچو۔ ایک کیا 100 باتیں پوچھو، بانو اس کے کمرے سے پردے ٹھیک کرتے ہوئے پوچھے۔ نوکروں کے کوارٹر تو حویلی کے پیچھے ہوتے ہیں نا، تو انہوں نے ہمیں یہاں اوپر کیوں دی ہے؟ اس کے ذہن میں جو سوال گھوم رہا تھا پوچھ ہی لیتی ہے۔ بیٹا یہ بھی کوارٹر ہے، مگر یہاں بس عورتیں ہی رہتی ہیں، حویلی کے پیچھے مردوں کے لیے کوارٹر بنائے ہیں۔ اچھا، اور ہاں یہ حویلی والے بہت اچھے ہیں، بڑے سے لے کر چھوٹوں تک، بس دکان صاحب ہیں جو بہت غصے والے ہیں، پہلے تو ٹھیک ہو گئے تھے مگر پھر ویسے غصے والے ہو گئے، بس تمہیں ان کے ہر کام وقت پر کرنا ہوگا، اگر نہیں کرو گی تو وہ چھوڑتے نہیں ہیں۔ ویسے دکان کے بارے میں بتاتی ہے تو وہ ایک لمبی سانس لیتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ہاں میں چلتی ہوں، رات کے کھانے کی تیاری بھی کرنی ہے، وہ کہتی باہر چلی جاتی ہے، اور زوہا دروازہ بند کرتی سنگل بیڈ پر لیٹ جاتی ہے۔ یہ کمرہ نہ زیادہ بڑا تھا اور نہ ہی چھوٹا، بس درمیانہ تھا۔ کمرے میں ایک سنگل بیڈ اور ایک لوہے کی الماری رکھی ہوئی تھی اور 2 پلاسٹک کی کرسیاں، اور ایک سائڈ پر واش روم کا دروازہ تھا۔ زوہا لیٹے لیٹے پورے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ تو یہ ہے میرا ٹھکانہ، اچھا ہے، زیادہ برا نہیں ہے، وہ خود ہی سوچ کر آنکھیں موندے لیٹتی ہے۔ سفر کی تھکن کی وجہ سے اسے نیند آ رہی تھی، اور آنکھیں بند کرنے پر نیند بہت جلد اسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ دکان یہ کیا ہے؟ دکان کے کمرے میں آتا ہی ماتھے پر بات ڈالے پوچھتا ہے، جو آرام سے صوفے کی کرسی ٹیک لگائے بیٹھا سگریٹ پھونک رہا ہوتا ہے۔ اسے سگریٹ کہتے ہیں۔ وہ اپنے ہاتھ میں لی ہوئی سگریٹ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ مجھے بھی پتہ ہے یہ سگریٹ ہے۔ جب پتہ ہے تو پھر کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ کہتا ہے سگریٹ کو ایش ٹرے میں گھارتا ہے، جیسے سگریٹ پر لگی راکھ اتر کر ایش ٹرے میں گرتی ہے اور سگریٹ کی اوپر کی سائڈ دوبارہ سے سرخ ہو جاتی ہے۔ میں اس لڑکی کا پوچھ ہوں جسے تم اپنے ساتھ لائے ہو، تم کب سے اتنے رحم دل ہو گئے جو ایک بے سہارا لڑکی کو یہاں لے آئے؟ اسے کہاں یقین آ رہا تھا، بس کبھی کبھی آ جاتا ہے رحم، جیسے ابھی تم پر آ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے ایک سگریٹ اس کی طرف بڑھاتا ہے، یہ لو تم بھی کیا یاد رکھو گے کہ دکان نے تمہیں اپنی سگریٹ دی ہے؟ دکان میں سیریس ہوں۔ وہ اس کے ہاتھ سے سگریٹ لے کر سامنے سے لائٹر اٹھاتا ہے، تو ڈاکٹر کو چیک کرواؤ۔ دکان آج اس کی بات پر چڑھ کر کہتا ہے، کیا ہے، کیوں میرا دماغ خراب کر رہا ہے، جاؤ مجھے آرام کرنے دو۔ وہ اسے جھڑکتا سگریٹ کو ایش ٹرے میں رگڑتے ہوئے کھڑا ہوتا ہے۔ دکان وہ لڑکی سچ میں بے سہارا ہے؟ ہاں، ورنہ مجھے کیا پڑی ہے کسی کو اپنے سر پر بٹھاؤں؟ دکان ایسے کہتا ہے تو آج کو بھی اس کی بات پر یقین آ جاتا ہے۔ صبح کی آنکھ کھلتی ہے تو رات کے 2 بج رہے ہوتے ہیں۔ پیاس کا احساس ہوتا ہے تو بیڈ کے سائڈ ٹیبل سے بوتل اٹھا کر گلاس میں پانی ڈال کر ہونٹوں سے لگاتی ہے۔ وہ ابھی پانی پی رہی ہوتی ہے کہ ایک کڑک آواز پر گھبرا کر کھڑکی کی طرف دیکھتی ہے۔ آواز بجلی کڑکنے کی تھی، اور بجلی کی آواز سے صبح کے ہاتھ سے
گلاس خوف کے مارے نیچے گر کر کرچی کرچی ہو جاتا ہے. سو اتنی بڑی ہو گئی ہو, اب بھی اس بجلی سے ڈرتی ہو. چلو دور ہٹو, خود نہیں سو رہی, مجھے تو سونے دو. آسیہ اسے خود سے الگ کر کے کہتی ہیں. جن سے چپک کر لیٹی تھی. امی نہ کریں نا, مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے, امی پلیز مجھے خود سے دور نہ کریں. وہ آسیہ کے گرد بازو پھیلا کر اور قریب ہو جاتی ہے, جس پر آسیہ اپنی ڈرپوک بیٹی کو اپنے سینے سے لگا دیتی ہے. سو اب کے دماغ میں اپنی امی کی باتیں گونجتی ہیں تو وہ اٹھ کر کمرے میں نظر گھماتی ہے. امی آ جائے نا, مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے. وہ دوبارہ بجلی کڑکنے کی آواز سن کر روتے ہوئے کہتی ہے. بجلی کی آواز بھی تو ایسی تھی جیسے ابھی بادل پھٹ جائیں گے. دکان کی آنکھ باہر سے آتی زوردار کڑک کی آواز سے کھلتی ہے جو بجلی کے چمکنے کی تھی. وہ آنکھیں کھولے نظر کھڑکی کو پر مارتا ہے تو باہر اندھیرے میں کچھ سیکنڈ کے لیے روشنی ہو کر پھر اندھیرا چھا جاتا ہے. بس گرج ہی رہے ہیں, برستے نہیں ہیں. وہ کروٹ بدل کرتا دوبارہ آنکھیں بند کرتا ہے کہ پھر زوردار سی باہر بجلی کڑکنے کی آواز آتی ہے جس پر اسے نہ جانے کیسے سوا کا خیال آتا ہے اور پتہ نہیں ہے اسے کیا ہوتا ہے. وہ اٹھ کر پاؤں میں سلیپر ڈالے باہر کی طرف جاتا ہے. وہ اوپر سیڑھیاں چڑھتا ہر کمرے کو دیکھ کر سوچ رہا ہوتا ہے کہ وہ کس کمرے میں ہوگی. یہی سوچتے ہوئے وہ اوپر پہنچ جاتا ہے جبکہ ایک نظر اپنے پیچھے بھی دیکھتا ہے کہ کوئی آ تو نہیں رہا. وہ ابھی ایسے ہی کمروں کے سامنے سے گزرا ہوتا ہے کہ اسے ایک کمرے سے سسکیوں کی آواز سنائی دیتی ہے جو یقیناً سوا کی ہی تھی. وہ پیچھے بغیر دیر کرے اس کمرے کا دروازہ کھولے اندر داخل ہوتا ہے, مگر جب دیکھتا ہے تو کمرے میں ایک زیرو بلب جل رہا ہوتا ہے جس میں سے سوا کہیں نظر نہیں آتی. وہ ماتھے پر بال ڈالے جیسے مڑتا ہے تو کوئی زور سے آ کر اس کے سینے سے لگتا ہے جس پر وہ سن ہو کر رہ جاتا ہے. امی مجھے بہت ڈر رہا ہے, پلیز 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 کہیں مت جانا مجھے چھوڑ کر. سوا دکان کو اپنی امی سمجھ کر اس کے گلے لگے رو رہی تھی اور دکان کو تو سانس ہی روک گئی تھی سوا کے یوں سینے پر آ کر لگنے سے. اسے اپنی شیٹ پر گیلا سا محسوس ہوتا ہے تو وہ سکتے سے باہر آتا ہے لیکن اس کی شیٹ سوا کے آنسوں سے گیلی ہوئی تھی. وہ یہی سوچ کر اس کا خوف کم کرنے کے لیے اس کے گرد اپنے دونوں بازو پھیلا لیتا ہے. کچھ نہیں ہوگا, میں ہوں نا, ڈرو مت. وہ اس کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں پھیرتے ہوئے کہتا ہے. تو سوا اس کی آواز سن کر سر اٹھا کر اسے دیکھتی ہے جس پر دکان بھی اسے دیکھتا ہے جس کی آنکھیں اور ناک رونے کی وجہ سے سرخ ہو گئی تھی. دکان سوا روتے ہوئے اس کا نام پکارتی ہے. اسے کہاں یقین آ رہا تھا کہ دکان اس کے پاس ہے. ہاں دکان, ڈرو مت اور رونا بند کرو. وہ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھے انگوٹھے سے اس کے آنسو صاف کرے پیار سے کہتا ہے. دکان, اس نے مجھے دھوکہ دیا تھا. دکان, مجھے روان لا دو. دکان ابھی سوا کے آنسو صاف کرے اسے دیکھ ہی رہا ہوتا ہے کہ اس کے کان میں رابعہ کے الفاظ گونجتے ہیں جس پر وہ اپنی کمر سے سوا کات کو اسے الگ کر کے اسے خود سے دور کرتا باہر کی طرف جاتا ہے اور سوا اس کے اس عمل سے گرتے گرتے بچتی ہے. دکان سوا کے کمرے سے نکلتا وہ اسے سیڑھیاں اترتا اپنے کمرے کی جانب جاتا ہے. اسے نہ جانے کہ اس پر اتنا غصہ آ رہا تھا, خود پر یا سوا پر یا پھر ان بادلوں پر جو بجلی چمکا رہے تھے جس پر بھی تھا, مگر اسے غصہ تھا جو اس کے چہرے سے ہی پتہ چل رہا تھا. وہ غصے سے لمبے لمبے قدم اٹھاتا اپنے کمرے میں آ کر زور سے دروازہ بند کرتا ہے اور پھر دونوں ہاتھ سر کے پیچھے کرے سر کو اوپر کی طرف کر کے ایک لمبی سانس لے کر خود کو نارمل کرتا ہے. مگر جب غصہ کم نہیں ہوتا تو ہاں کیوں میں وہاں گیا, آخر کیوں. وہ اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر شدید غصے صوفے کے سامنے رکھے شیشے پر مارتا ہے جس سے شیشہ کرچی کرچی ہو کر رہ جاتا ہے جبکہ کچھ شیشے کی کرچیاں اس کے ہاتھ میں بھی پیوست ہوتی ہیں جن سے ہلکا ہلکا خون رستا ہے. مجھے بس اسے تکلیف دینی ہے, میں اسے برباد کر دوں گا. نفرت ہے مجھے تم سے. وہ بیٹھ کے سائڈ ٹیبل سے لیمپ اٹھا کر سامنے دیوار پر مار کر چیختا ہے. مجھے نفرت ہے تم سے, شدید نفرت. میں تمہیں کبھی سکون سے نہیں رہنے دوں گا. دکان سوا کو برباد کر دے گا. نفرت کرتا ہوں تم سے بہت. وہ کہتا کمرے کی ہر چیز کو تہس نہس کار ہوتا ہے. اگر کوئی ابھی اسے دیکھ لیتا تو ضرور اسے پاگل سمجھتا. جب غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوتا ہے تو بیڈ پر اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے. ٹھنڈے غصے کی وجہ سے اس کا سانس بھی پھول گیا تھا. وہ لمبی لمبی سانسیں لے رہا ہوتا ہے کہ اسے کچھ خیال آتا ہے جس پر وہ اپنی شرٹ کو سینے کے پاس سے چھو کر دیکھتا ہے جو سوا کے آنسوں سے ابھی بھی ہلکی ہلکی گیلی ہو رہی تھی. وہ غصے سے اپنی شرٹ کے بٹن کھول کر جیسے ہی اتار کر نیچے پھینکنے لگتا ہے کہ اس کا ہاتھ پھینکتے ہوئے ہوا میں ہی رہ جاتا ہے. دکان, ہاں دکان, ڈرو مت اور رونا بند کرو. وہ شرٹ کو اپنے سامنے کرتا ہے تو سوا کا روتا ہوا چہرہ یاد آتا ہے کہ کیسے وہ اسے دیکھ رہی تھی گہری آنکھوں سے جس میں کسی سمندر کی طرح پانی تھا. ناک اور ہونٹ ایسے گلابی تھے جیسے گلاب کی پنکھیاں. وہ کچھ دیر اپنی شرٹ کو دیکھتا ہے پھر اسے غصے سے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر پھاڑ دیتا ہے. مجھے نہیں آتا تم پر ترس. وہ شرٹ کو پھاڑتے ہوئے کہتا ہے اور جب شرٹ کو غصے سے نیچے پھینکتا ہے تو شرٹ اپنی اصلی حالت کھو چکی ہوتی ہے. دکان کی جو نظر ہو گئی تھی. دکان, دروازہ کھولو, کیا ہوا ہے. دکان ابھی شرٹ کو ہی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اسے دروازہ بجانے کے ساتھ ساتھ آج کی آواز آتی ہے جس پر وہ بیزاری سا منہ بنائے اٹھ کر شرٹ لیسی اپنے بیڈ پر آ کر لیٹ جاتا ہے. اسے اپنے ہاتھ کی بھی فکر نہیں ہوتی جس میں سے اب خون زیادہ بہہ رہا ہوتا ہے. ویسے اپنے زخمی ہاتھ کو اپنی آنکھوں پر کرے آنکھیں بند کر لیتا ہے جبکہ ہاتھ اسے آوازیں لگاتا اب جا چکا تھا. وہ شاید اس کی آواز سن کر آیا تھا کیونکہ دونوں کمرے کی دیواریں ایک ساتھ ہی تھیں. بیٹا ڈرتے نہیں ہیں, سو جاؤ. بانو بھی سوا کا سر اپنی گود میں رکھے مسلسل اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی. دکان کے جانے کے بعد وہ بانو بھی کے پاس آ گئی تھی. اسے ڈر جو اتنا لگتا تھا. سوا تم سو گئی ہو. بانو بھی اس کی سانسیں بھاری ہوتی دیکھ اس کی طرف جھک کر پوچھتی ہیں جو واقعی میں سو گئی تھی. وہ اسے سوتا دیکھ اس کا سر آرام سے
تکیے پر کرتی خود بھی اس کے برابر میں لیٹ جاتی ہیں۔ اتنی پیاری بچی ہے اور بے سہارا، اسے تو کہیں کی ملکہ ہونا چاہیے تھا، وہ سوا کو دیکھتے ہوئے سوچتی ہیں۔ تم بتانا پسند کرو گی رات میں ایسا کیا ہوا تھا جو تم نے اپنا اور اس کمرے کا یہ حال کر دیا؟ سوا جب نیچے آ رہی ہوتی ہے تو اسے دکان کے کمرے میں سے کسی مرد کے بولنے کی آواز آتی ہے۔ جب وہ اس کمرے کی طرف دیکھتی ہے تو تقریباً سارے گھر والے اس کمرے میں موجود تھے۔ وہ بھی معاملے کو جاننے کے لیے اس کے کمرے کا رخ کرتی ہے۔ وہ جب اس کے کمرے میں آتی ہے تو کمرے کو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے۔ یہاں ہر چیز تہس نہس وہی ہوتی ہے، کہیں ٹیبل ٹوٹا پڑا تھا تو کہیں لیمپ، تو کہیں پرفیوم کی بوتلیں ٹوٹی پڑی تھی۔ دکان جواب دو، تمہارا باپ تم سے کچھ پوچھ رہا ہے۔ رخسانہ دکان کو کچھ نہ بولتے دیکھ اسے پوچھتی ہیں، جبکہ سوا جس نے بس ابھی کمرے کو دیکھا تھا مگر نظر جب دکان پر جاتی ہے تو نظر شرم کے مارے نیچے کر لیتی ہے۔ وجہ اس کا شرٹ لیس ہونا تھا۔ دکان تمہارے منہ میں زبان نہیں ہے، اعجاز بھی اسے کہتے ہیں، جو سب پر سر جھکا کر بیٹھا اسے اپنی انگلیاں مسل رہا ہوتا ہے۔ دکان اب کے بعد دادی وہ اسے اس کا نام پکارتی ہیں، جس پر وہ ماتھے پر بال ڈالے نظر اٹھا کر انہیں دیکھتا ہے۔ تو نظر دادی سے پہلے سوا پر جاتی ہے جو سب سے پیچھے نظریں نیچے کرے کھڑی تھی۔ وہ اسے دیکھ غصے سے کھڑا ہوتا ہے۔ مجھے غصہ آ گیا تھا بس، اور کوئی بات نہیں، وہ سوا کو دیکھ ہی کہتا ہے، جس پر سوا نظر اٹھا کر اسے دیکھتی ہے جو اسے خون کا نظروں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ غصہ آئے گا تو تم ایسے کرو گی، اپنا ہاتھ دیکھ کر کتنا زخمی ہو رہا ہے۔ رخسانہ اس کے ہاتھ کی طرف اشارہ کرے کہتی ہیں، جس پر سوا کی نظر بھی اس کے ہاتھ پر جاتی ہے جہاں اس کے ہاتھ پر انگلیوں سے خون نکل کر اب خشک ہو گیا تھا۔ اور غصے میں شرٹ کون پھاڑتا ہے؟ وہ بھی وہ شرٹ جو تمہیں اتنی پسند تھی، آج بھی اپنا حصہ ڈالتا ہے۔ تو دکانوں سے غصے سے پوچھتا ہے، اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، چلو سارے سے بات کرنا اپنا دماغ خراب کرنے کے برابر ہے۔ انور غصے سے اسے دیکھ کر کہتے ہیں، جس پر سارے ایک نظر دکان کو دے کر اس کے پیچھے کمرے سے باہر جاتے ہیں۔ سوا دادی جاتے ہوئے سوا کا نام لیتی ہے جو سب کے ساتھ باہر جا رہی ہوتی ہے، مگر دادی کی آواز پر چونک کر انہیں دیکھتی ہے۔ دکان بھی دادی کی آواز پر اسے دیکھتا ہے۔ میں یہاں بیٹھی ہوں، پہلے اس کی مرہم پٹی کرو اور پھر اس کے کپڑے استری کرنا، جو نیچے سے پرڈین اور رول لے کر آؤ۔ دادی کہتے ہی بیڈ پر بیٹھتی ہیں اور سوا گھبراتے ہوئے دکان کو دیکھتی ہے جو سرخ آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ دادی مجھے نہیں آتی مرہم پٹی کرنے، وہ صاف منع کر دیتی ہے، جبکہ اسے آتی تھی۔ لو، اس میں کیا بڑی بات ہے، پہلے پرڈین سے اس کا زخم صاف کرو، پھر کوئی ٹیوب لگا کر پٹی باندھ دینا، جاؤ لے کر آؤ، میں بتاتی ہوں۔ دادی رہنے دے، میں خود کر لوں گا، تو چپ ہو کر بیٹھ جا، سوا لے کر آ، دادی دکان کو کہہ کر سوا سے کہتی ہے، جس پر وہ مجبوراً باہر کی طرف جاتی ہے۔ اندھی ہو دیکھتا نہیں ہے کیا صاف کر رہی ہو؟ دکان اسے زخم کی جگہ کہیں اور صاف کرتا دیکھ اسے کہتا ہے، جی کرتی ہوں۔ وہ جلدی سے اس کے زخم پر روئی رکھتی ہے۔ سوا بیٹا آرام سے کر، میں بیٹھی ہوں ادھر، دادی اسے گھبراتے ہوئے دیکھ کر کہتی ہیں۔ دادی ہو گیا۔ سوا جلدی سے پٹی باندھ کر کھڑی ہو کر دادی کہتی ہے، جس پر دادی اس بات میں سر لیتی گھٹنوں پر ہاتھ رکھتی کھڑی ہوتی ہے۔ اب اس کی شرٹ نکال دے، بےشرم کو شرم ہی نہیں ہے کہ شرٹ ہی پہن لیتا، ہمیں بھی پتہ ہے تو باڈی بناتا ہے، دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ دادی اس کے سکس پیک پر کہتی ہے۔ دادی واڈی نہیں باڈی، دکان فوراً اس کا لفظ ٹھیک کرتا ہے۔ ہاں وہی جا سوا، نہیں رہنے دو، میں خود نکالوں گا، دکان کہتا ہے، اور سوا پہلی فرصت میں وہاں سے نکلتی ہے۔ اب اگر تو نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، دادی کہتی باہر چلی جاتی ہے۔ اور دکان دادی کے جانے کے بعد اپنے اس ہاتھ کو سامنے کرتے دیکھتا ہے جس پر سوا ابھی پٹی باندھ کے گئی تھی۔ میں نے کہا تھا نا مجھے نفرت ہے تم سے، وہ کہتا غصے سے اپنے ہاتھ سے پٹی کھول کر نیچے پھینکتا ہے، اور ایسا کرنے سے زخم دوبارہ تازہ ہو جاتا ہے، جس کی وہ بغیر پرواہ کیے واش روم کی طرف جاتا ہے۔ آج سوا کو حویلی میں آئے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ دکان تو اسی دن ہی واپس لاہور چلا گیا تھا، اور اس بات سے سوا کو بہت سکون تھا۔ وہ اب یہاں خوش تھی۔ سوا، اینی اور زہرا سے بہت اچھی دوست ہو گئی تھی، جبکہ سعد اور عدنان بھی بہت اچھے سے بات کرتے تھے، اور اکثر رات میں بیٹھ کر وہ ان سب کے ساتھ بہت مزے کرتی تھی۔ سوا چلو جلدی ورنہ دیر ہو جائے گی، اینی اس کا ہاتھ پکڑے کھینچتے ہوئے کہتی ہے، جو کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی۔ ارے رکو تو، بتاؤ تو کہاں جا رہے ہیں؟ وہ چائے کا چولہا بند کرتی پوچھتی ہے۔ آج تمہیں ہم ایک ایسی جگہ لے کر جائیں گے جو آج تک تم نے نہیں دیکھی ہوگی۔ کیا مطلب، کیسی جگہ؟ وہ ناسمجھی سے پوچھتی ہے۔ چلو یار، چلو گی تبھی تو بتائیں گے نا، ایسے تھوڑی بتا سکتے ہیں، چلو اب۔ اور بانو بھی ذرا یہ چائے دیکھ لینا، ہم سوا کو لے کر جا رہے ہیں۔ وہ بانو بھی کو کہتی ہے، اس کا ہاتھ پکڑے باہر کی طرف لے جاتی ہے جہاں سارے جیپ میں بیٹھے اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ سوا ہاتھ دے، اتنی دیر لگا دی، آج اس کے آتے ہی کہتا ہے، جو کب سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر بیٹھا تھا، سوری مجھے پتہ نہیں تھا، آپ لوگوں کو بھی تو مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا نا، تاکہ میں ریڈی رہتی۔ وہ بیٹھتے ہوئے کہتی ہے، ہاں ساری غلطی ہے ساتھ کیا، جو اپنا کام چھوڑ کر کیا کہ چلو ہم گھوم کر آتے ہیں۔ زہرا جو پیچھے بیٹھی ہوتی ہے ہاتھ کے سر پر چپت لگا کر کہتی ہے، اوئے مرچی چپ کر کے بیٹھ جاؤ ورنہ یہیں سے گرا دوں گا۔ آج بھی ویسے ہی جواب دیتا ہے، اچھا بس اب چلیں ورنہ دیر ہو جائے گی۔ سوا مزید لڑائی بڑھتی دیکھ کر کہتی ہے، تو آج چپ ہو کر جیپ سٹارٹ کرتا ہے۔ روحان سوا سے بات نہیں ہو سکتی۔ آسیہ روحان کے پاس بیٹھ کر کہتی ہے، کیوں آپ خود بھی تو چاہتی تھی نا وہ چلی جائے، پھر کیوں آپ نے بات کرنی ہے؟ جب سے سوا گئی تھی روحان کسی سے بات نہیں کر رہا تھا، اور اب آسیہ کے منہ سے سوا کا نام سن کر وہ ماتھے پر بر ڈالے پوچھتے
بیٹی ہے، وہ فکر ہے اس کی، پتہ نہیں کیسی ہوگی وہ وہاں۔ وہ اپنے آنسو صاف کہتی ہیں تو وہ بھی چپ ہو جاتا ہے۔ اسے اب اپنی ماں کو روتا ہوا دیکھ تو نہیں سکتا نا۔ اچھا روئے نہیں، میں کوشش کرتا ہوں۔ روحان کہتا ہے تو وہ کمرے کی طرف جاتا ہے اور اس کمرے میں آ کر سب سے پہلے اس کی ڈائری چیک کرتا ہے، کہیں دکان کا نمبر اس میں تو نہیں۔ وہ چیک کرتا ہی ہے کہ اسے ایک صف پر ایک نمبر نظر آتا ہے جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے DD۔ کون ہے؟ کہیں دکان دورانی تو نہیں۔ وہ اسے سوچ کے DD موبائل نمبر نکال کر نمبر ڈائل کرتا ہے۔ دکان اپنے آفس سے نکل کر گاڑی کا دروازہ کھولتا ہی ہے، اس کا موبائل رنگ کرتا ہے جسے وہ اپنے سامنے کرتا ہے تو کوئی رانگ نمبر سے اسے کال کر ہوتا ہے۔ وہ ماتھے پر بال ڈالے کال اٹھا کر اپنے کان سے لگاتا ہے۔ ہیلو دکان دورانی۔ روحان اس کے فون اٹھانے پر پوچھتا ہے، جی دکان دورانی ہوں، آپ کون؟ وہ ناسمجھی سے پوچھتا ہے، روحان بات کر رہا ہوں، سوا کہاں ہے؟ وہ غصے سے کہتا ہے، جس پر دکان کے ماتھے کے بال ایک دم ٹھیک ہو جاتے ہیں اور اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ کیسے ہیں سالے صاحب آپ؟ اتنے وقت بعد خیال آیا آپ کو سوا کا؟ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہتا ہے، بکواس بند کرو، جو کہا ہے اس کا جواب دو۔ سوا کہاں ہے؟ کہاں رکھا ہوا ہے تم نے اسے؟ سوا میرے ساتھ ہے، میرے گھر میں۔ اب بیوی شوہر کے ساتھ نہیں رہے گی تو کہاں رہے گی؟ وہ ہنستا ہوا کہتا ہے، سوا کو چھوڑ دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ سخت لہجے میں کہتا ہے، اچھا کیا کریں گے آپ سالے صاحب؟ وہ سالے پر زور دے کر کہتا ہے، میں تمہاری رپورٹ کروں گا پولیس میں۔ ٹھیک ہے آپ کریں رپورٹ، پھر ملاقات پولیس اسٹیشن میں ہوگی، بائے۔ وہ کہتا فون کاٹ دیتا ہے، تم سے اپنی بہن کو آزاد کروا کر ہی دم لوں گا، بھلے اس میں میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ روحان غصے سے کہتا باہر کی طرف جاتا ہے، اب نہ جانے وہ کیا کرے گا، کیا وہ کامیاب ہو جائے گا یا نہیں، یہ تو آنے والا کل ہی بتائے گا۔ یار کتنا مزہ آیا نا سوا، تمہیں مزہ آیا ہمارے ساتھ گھوم پھر کر؟ سوا صوفے پر بیٹھ کر پوچھتی ہے تو سوا بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر مسکراتی ہے، بہت مزہ آیا، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کھیت اتنے خوبصورت ہوتے ہیں۔ وہ آج پہلی بار گاؤں گھومی تھی اور اسے سچ میں بہت مزہ آیا تھا۔ اوے وہ دیکھو باہر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے، چلو چھت پر چلتے ہیں۔ عدنان باہر کی طرف دیکھ کر کہتا ہے تو اینی، زہرا، سعد اور عدنان اوپر کی طرف بھاگتے ہیں جبکہ سوا حیران سے انہیں دیکھتی ہے۔ چلو سوا اوپر چلتے ہیں، بارش میں نہائیں گے، بڑا مزہ آئے گا۔ سوا اس کے سامنے ہاتھ کھڑی ہوتی ہے، مگر ابھی تو ہلکی سی ہو رہی ہے، اس میں کیا مزہ آئے گا؟ وہ باہر کی طرف اشارہ کرے کہتی ہے، ابھی خود ہی تیز ہو جائے گی، آ جاؤ چلتے ہیں۔ ہاتھ بھی اپنا موبائل ٹیبل پر رکھے اوپر کی طرف جاتا ہے تو سوا بھی زوا کے ساتھ اوپر کی طرف آ جاتی ہے۔ سوا جب اوپر آتی ہے تو بارش اچھی خاصی تیز ہو چکی تھی۔ وہ دیکھتی ہے کہ عدنان اور سارے ایسے انجوائے کر رہے ہیں جیسے وہ کوئی چھوٹے بچے ہوں، جبکہ سب بڑے ہی تھے مگر وہ انجوائے کرنا جانتے تھے۔ آج دکان کی عمر کا ہی تھا مگر وہ بھی سب کے ساتھ مل کر بچوں کی طرح انجوائے کر رہا تھا۔ سوا اس خوشحال فیملی کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی تھی، اسے اچھا لگتا تھا کہ وہ لمحے کو انجوائے کرتے ہیں۔ سوا وہاں کھڑی کیا دیکھ رہی ہو، ادھر آؤ، آج اسے دیکھ کر بلاتا ہے جو مسکرا کر ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ نہیں میں یہاں ٹھیک ہوں۔ وہ وہیں سے منع کرتی ہے تو زوا آگے آ کر اس کا ہاتھ پکڑتی بارش میں لے آتی ہے۔ یار جو مزہ بارش میں بھیگنے سے ہے نا وہ وہاں کھڑے ہو کر دیکھنے میں کیا۔ اینی اپنے ہاتھ پھیلا کر گھومتی ہے، چلو آؤ سب یہاں۔ آد اینی اور زہرا کا ہاتھ پکڑ کر باقی کو بھی بلاتا ہے تو سوا ناسمجھی سے سب کو دیکھتے ہیں جو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ایک گول دائرہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ آ جاؤ سوا، ایسے بڑا مزہ آتا ہے۔ عدنان سے کہتا ہے تو سوا بھی زوا اور زہرا کا ہاتھ پکڑ کر ایک دائرے کی صورت میں ان کے ساتھ گھومتی ہے۔ اسے مزہ آ رہا تھا یوں سب کے ساتھ بارش میں بھیگنے میں۔ وہ مکمل بھیگ چکی تھی اور بہت خوش بھی تھی۔ وہ کبھی بارش میں اتنی خوش نہیں ہوئی تھی جتنی آج ہو رہی تھی اور شاید اسے یہ بارش میں بھیگنا مہنگا پڑنے والا تھا۔ صاحب جی آپ؟ بانو بھی دکان کو حویلی میں داخل ہوتا دیکھ کہتی ہیں، جو اپنے بالوں کو اپنے ہاتھ کی مدد سے جھاڑ رہا تھا جو بارش کے پانی سے بھیگ گئے تھے۔ وہ خود بھی تھوڑا بھیگ گیا تھا۔ ہاں کیوں نہیں آ سکتا؟ وہ بانو بھی کے بے تکے سوال پر ماتھے پر بال ڈالے پوچھتا تھا۔ نہیں صاحب جی، وہ آپ اتنے وقت بعد آتے ہیں نا حویلی، تبھی پوچھ رہی ہوں۔ اب اس بیچاری کی بھی کیا غلطی، وہ آتا ہی مہینوں بعد تھا، اب اسے ایک مہینے میں یہاں دیکھ کر حیران ہونا تو بنتا تھا نا ان کا۔ سارے کہاں ہیں؟ وہ بانو بھی کے سوال کو نظر انداز کرے حویلی میں نظر گھما کر پوچھتا تھا۔ وہ جی سارے ملک صاحب کی طرف گئے ہیں، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا نا، اور چھوٹے ساری چھت پر ہیں، بارش ہو رہی ہے نا تو بس اسی کے مزے لے رہے ہیں۔ اچھا اور سوا؟ وہ اپنا کوٹ اتار کر اپنے بازو میں ٹانگتا سیڑھیاں چڑھتا ہوا پوچھتا ہے۔ وہ بھی اوپر ہیں، بانو بھی بولتی ہیں اور دکان کے قدم سیڑھیاں چڑھتے ہوئے رک سے جاتے ہیں۔ وہ بھی اوپر ہے، کیا کرنے گئی ہے؟ وہ غصے سے بانو بھی سے پوچھتا ہے اور بانو بھی اس کو غصے سے ڈر جاتی ہے۔ پتہ نہیں صاحب جی۔ وہ بانو بھی کی بات پوری بھی نہیں ہوتی کہ دکان لمبے لمبے قدم اٹھاتا اوپر کی جانب جاتا ہے، جبکہ کوٹ وہیں سیڑھیوں پر پھینک دیتا ہے جسے بانو بھی اٹھاتی ہیں۔ جب اوپر آتا ہے تو سوا اسے سامنے ہی ہنستی ہوئی دکھتی ہے جو نیچے سے پانی اٹھا کر آج پر پھینک رہی ہوتی ہے اور یہی عملات بھی کر رہا ہوتا ہے۔ سوا کو یوں کرتا دیکھ دکان کے بازو اور گردن کی نسیں تن جاتی ہیں جن کا مطلب تھا وہ شدید غصے میں۔ وہ کچھ دور سے دیکھتا رہتا ہے اور جب غصہ ہاتھ سے بڑھ جاتا ہے تو اس کے پاس جانے کے بجائے نیچے اپنے کمرے کی طرف جاتا ہے اور پتہ نہیں اس کا غصہ کیا کرنے والا تھا۔ کتنا مزہ آیا یار سوا، میں مزہ آیا۔ وہ سارے ہنستے ہوئے نیچے آ رہے تھے جب ساتھ بول کر سوا سے پوچھتا ہے جس کے چہرے سے مسکراہٹ ہی جدا نہیں ہو رہی تھی۔ ہاں بہت زیادہ، میں نے کبھی اتنا انجوائے نہیں کیا جتنا آج کی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہتی ہے تو آدمی مسکرا دیتا ہے، بس اب ایسے مسکراتی رہا کرو، بیماروں کی طرح منہ مت بنا کر رہا کرو۔ ہاں آج صحیح کہہ رہا ہے، جب سے تم آئی ہو نا آج پہلی بار تو میں مسکراتے ہوئے دیکھا ہے۔
آج کی بات پر زوا بھی کہتی ہے تو وہ مسکرا کر اس بات میں سر لاتی ہے۔ اب وہ انہیں کیا بتاتی وہ کس وجہ سے مسکرا نہیں پاتی۔ یا اللہ تم لوگ کب بڑے ہو گئے، اتنی ٹھنڈ میں کون بارش میں نہاتا ہے۔ رخسانہ اوپر آتے ہی شروع ہو جاتی ہے، جس پر سارے انہیں دیکھ کر ہی اپنی جگہ جم جاتے ہیں۔ انہیں پتہ تھا اب ان کی خیر نہیں۔ وہ مامی میں تو منع کر رہا تھا انہیں کہ مت جائیں، مگر یہ لوگ خود تو گئے، مجھے بھی زبردستی اپنے ساتھ گھسیٹا، عدنان کہتا اور سب ایک دم اس کی طرف مڑتے ہیں۔ کتنا جھوٹا ہے یہ، تائی امی اس نے ہی تو کہا تھا دیکھو بارش ہو رہی ہے، چلو چھت پر چلتے ہیں۔ آج بھائی بتائیں، زارا غصے سے عدنان کو دیکھ کر آج سے کہتی ہے جی تائی امی اس نے ہی کہا تھا۔ آج اس کے گال پر ایک تھپڑ مار کے کہتا ہے خود تو گئے، ساتھ میں اس بچی کو بھی لے گئے، دیکھو کیسے نیلے ہو گئے اس کے ہونٹ، جاؤ بیٹا جا کر کپڑے تبدیل کرو ورنہ ٹھنڈ لگ جائے گی۔ رخسانہ سے وقت کہتی ہے تو وہ سب کی طرف ایک نظر دے کر اپنے کمرے کی طرف جاتی ہے۔ مامی مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، میں جاتی ہوں کپڑے تبدیل کرنے۔ رخسانہ جیسے انہیں بولنے کے لیے لب کھولتی ہے تو زوا فوراً سے کہتی ہے اپنے کمرے کی طرف بڑھتی ہے۔ مجھے لگ رہا ہے آج رات بخار ہوگا، آج بھی کہتا ہے ان کی سائڈ سے نکلتا ہے، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے میں مر جاؤں گا۔ عدنان بھی اپنی جان چھڑواتا ہے، وہاں سے جاتا ہے جبکہ اینی، سعد اور زارا اپنے لیے بہانہ سوچ رہے ہوتے ہیں۔ جاؤ تم لوگ بھی، مجھے پتہ ہے تمہیں بھی کچھ ہو رہا ہوگا۔ رخسانہ تینوں کو کچھ نہ بولتا دیکھ کہتی ہے تو زارا زور سے آ کر انہیں حق کرتی ہے، تھینک یو تائی اماں۔ ارے کیا کرتی ہو لڑکی، میرے کپڑے بھی گیلے کر رہی ہو۔ وہ اسے خود سے الگ کرتی ہیں تو وہ ان کے گال پر کس کرتی نیچے کی طرف جاتی ہے، جس پر رخسانہ اسے پاگل کو ہنستے ہوئے کہتی خود بھی نیچے کی طرف آتی ہے۔ دکان اپنے کمرے میں بیٹھا مسلسل سگریٹ پی رہا تھا، اسے رہ کر زوا پر غصہ آ رہا تھا جو آج کے ساتھ کیسے خوش تھی۔ بہت شوق ہے نا بارش میں بھیگنے کا، تو میں تمہیں رات میں بتاؤں گا۔ وہ کہتا اپنے ہاتھ میں لی ہوئی سگریٹ کو اپنے ہاتھ میں مسل لیتا ہے، مگر جب سگریٹ کی جلتی ہوئی سائڈ اس کی ہتھیلی پر لگتی ہے تو جلن کی شدت سے اسے نیچے پھینکتا ہے۔ آج جو دکان کمرے کے سامنے سے گزر رہا ہوتا ہے اس کے کمرے کا دروازہ کھلا دیکھ کمرے کی طرف آتا ہے۔ ارے دکان تم کب آئے؟ آج کچھ دلی سے کہتا اندر کی طرف آتا ہے اور دکان کا خون اسے دیکھتے ہی کھولنے لگ جاتا ہے۔ واہ یار تو بہت اچھا ہوتا جا رہا ہے، باڈی دیکھ کے اتنی اچھی بنا لی ہے۔ آج اس کے برابر میں بیٹھتا اس کے بازو پر ہاتھ رکھتا کہتا ہے جہاں اس کی تنگ شرٹ سے اس کا جسم نمایاں اور خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے۔ دکان اس کی کوئی بھی بات کا جواب دیے بغیر اپنی سگریٹ جو اس نے ابھی جلا کر ہونٹوں سے لگائی تھی اسے آئس ٹرے میں رگڑتا کھڑا ہو کر واش روم کی طرف جاتا ہے اور رات بیچارہ اس کا منہ ہی تکتا رہ جاتا ہے۔ یہ اسے کیا ہوا، اتنا روڈلی کیوں ہو رہا ہے؟ آج سوچ کر خود بھی باہر کی جانب جاتا ہے۔ حویلی میں رات کے 12 بجے سناٹا چھایا ہوتا، سب مکین اپنے اپنے کمروں میں دبے پڑے تھے۔ وہیں ایک وجود سفید شلوار قمیض پہنے کندھوں پر گرم شال ڈالے پیچھے ہاتھ باندھے اوپر کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے ہاتھ میں کچھ تھا بھی۔ وہ اپنی منزل پر پہنچ کر دروازہ ہلکے سے کھولتا ہے تو اسے اپنا شکار سامنے ہی نظر آتا ہے جو بیڈ پر بیٹھا کوئی کتاب پڑھ رہا ہوتا ہے۔ وہ کمرے میں آ کر اسے مخاطب کرتا ہے، سوا دکان کی آواز پر سر اٹھا کر وہ دیکھتی ہے تو دکان اس کے سامنے کھڑا اسے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ پہلے تو اسے دیکھ کر دیکھتی رہ جاتی ہے جس کو پہلی بار اس نے شلوار قمیض میں دیکھا تھا، پھر خود کو سنبھال کر کھڑی ہوتی ہے۔ دکان آپ اس وقت یہاں؟ وہ گھبراتے ہوئے پوچھتی ہے۔ ہاں کیوں نہیں آ سکتا؟ وہ تھوڑا سا چلتا ہوا اس کے سامنے کھڑا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھتا ہے، جس پر سوا فوراً پلکیں جھکا لیتی ہے۔ نہیں ایسا نہیں ہے، مگر چھوڑو مجھے یہ بتاؤ تمہیں مجھ سے نفرت نہیں ہوتی؟ اس کے ایسے سوال پر وہ نظر اٹھا کر اسے دیکھتی ہے جو سنجیدگی سے پورا ہوتا ہے۔ نہیں، جن سے محبت ان سے نفرت نہیں کرتے، اگر محبت کرنے والا ظالم ہو تب بھی؟ وہ اس بات پر آئی برو اٹھا کر پوچھتا ہے۔ ہاں تب بھی، اب کی بار وہ مسکرا کر جواب دیتی ہے۔ دکان کبھی کبھی میں یہ سوچ کے بہت ہنستی ہوں کہ میں کیسے آپ کی محبت کے جال میں پھنس گئی تھی اور آج تک نکل نہیں سکی، یہ جان کر بھی کہ وہ محبت نہیں دھوکہ تھا۔ وہ کہتی ہے تو دکان اس کی بات کو اگنور کرے اپنی بات کرتا ہے۔ پتہ ہے سوا، میری یہ خواہش ہے کہ تمہیں مجھ سے نفرت ہو جائے۔ سوا اس کے عجیب سے سوال پر اسے غور سے دیکھتی ہے کہ یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، تاکہ مجھے بھی مزہ آئے تمہیں دکھ دینے میں۔ اب دیکھو تمہیں مجھ سے محبت ہے، میں تمہیں جتنی بھی تکلیف دیتا ہوں تم ہنس کے سہ لیتی ہو، جس میں مجھے بہت غصہ آتا ہے۔ اب اگر تمہیں مجھ سے نفرت ہوگی تو تمہیں تکلیف دینے میں بھی مزہ آئے گا نا؟ وہ کہتا سوا کی طرف دیکھتا ہے جس پر سوا اس کی بات مکمل ہونے پر کہہ لگاتی ہے، جس پر دکانوں سے غصے سے دیکھتا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، بہت اچھا خیال ہے۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے اپنی ہنسی کنٹرول کرتی ہے۔ تم ہنس کیوں رہی ہو؟ اسے سمجھ نہیں آتا وہ اتنا کیوں ہنس رہی ہے۔ میں آپ کی نفرت والی بات پر ہنس رہی ہوں۔ آپ کچھ بھی کر لیں میری محبت کبھی ختم نہیں ہوگی آپ کے لیے، بلکہ ایک دن دیکھنا ایسا آئے گا آپ کی نفرت ہار جائے گی میری محبت کے آگے۔ وہ فخر سے کہتی ہے تو دکان کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ وہ اپنے پیچھے سے ایک شیشے کا جار سوا کے سامنے کرتا ہے جسے دیکھ کر سوا کی مسکراہٹ پل بھر میں ہی غائب ہو جاتی ہے۔ اگر میں یہ ساری چپکلیاں تمہارے کندھے اور بالوں میں سجا دوں تب بھی نہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف تھوڑا جھک کر جار کی طرف اشارہ کرتا ہے، جس پر سوا خوف سے کبھی جار کے اندر 4 موٹی موٹی چپکلیوں کو تو تبھی دکان کو دیکھتی ہے جو اسے کسی شکار کی طرح دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ تھوک نکل کر اپنے آپ کو سنبھالتی ہے۔ دکان، یہ مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے، پلیز اسے پیچھے کر دیں۔ وہ اس کے جار والے ہاتھ کو پکڑ کے پیچھے کرتی ہے۔ اس سے تمہیں ڈر لگتا ہے؟ دکان دوبارہ سے اپنا جار والا ہاتھ اس کے سامنے کرے پوچھا۔ دکان پلیز، وہ بس رونے والی تھی۔ ارے یار آج یہ سزا نہیں ہے تمہاری، میں بھی کتنا پاگل ہوں نا، کیا لے کر بیٹھ گئے، چلو میرے ساتھ۔ وہ اسے کہتا ہے اس کا ہاتھ پکڑے باہر کی طرف لے کر جاتا ہے۔ دکان کہاں لے کر جا رہے ہیں مجھے؟ دکان چھوڑے میرا ہاتھ۔
مسلسل اسے اپنا ہاتھ چھڑوا رہی ہوتی ہے، مگر دخان تو جیسے بہہ رہی ہو گیا تھا، اسے کوئی سنائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ وہ بس چھت کی جانب چلا جا رہا تھا اور سوا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ چھت پر کیوں جا رہا ہے۔ دخان چھت پر آ کر زور سے اس کے ہاتھ کے ساتھ اسے کھلے آسمان کی طرف کرتا ہے جہاں بارش پر پرجوش طریقے سے جا رہی تھی۔ بہت شوق ہے نا تمہیں بارش میں بھیگنے کا، غیر مردوں کے ساتھ بارش میں مستیاں کرنے کا، لو کرو اب انجوائے، وہ کہتا ہے تو سوا حیرانگی سے اسے دیکھتے۔ دخان کیا ہو گیا، آپ کو اتنی ٹھنڈ ہو رہی ہے اور بارش؟ وہ کہتی ہے اس کی طرف آتی ہے کہ دخان چپکلی والا جار اس کے سامنے کرتا ہے، جسے دیکھ کر وہ وہیں رک جاتی ہے۔ تمہارے پاس دوسرا آپشن یہ ہے، آج تمہیں معافی کی ضرورت نہیں ملے گی، وہ جار کی طرف اشارہ کرے غصے سے کہتا ہے۔ دخان میں نے کیا کیا جو آپ مجھے سوا چپ کرو کہ وہیں کھڑی رہو، ورنہ پھر وہ ایک کرسی کھینچ کر بیٹھتا ہے، سگریٹ نکالتا ہے، جبکہ چپکلی والا جار بھی اپنے ساتھ ہی رکھتا ہے اور سوا چپ کر کے وہیں کھڑی ہو جاتی ہے۔ کچھ جار کے اندر چپکلیوں کو دیکھ کے اسے بہت خوف آتا ہے۔ روحان کیا سوچ سو جو صبح دکان پر بھی جانا ہے، کشف روحان کو بیٹھا دیکھ کہتی ہے جو کسی گہری سوچ میں گم ہوتا ہے۔ کشف میں سوچ رہا ہوں دکان پر کیس کر دوں، اس طرح ہم صبح کو اس سے آزاد کر سکتے ہیں، روحان کو سوچتے ہوئے کہتا ہے۔ تو کشف جو لیٹی ہوئی تھی اس کی بات پر اٹھ کر بیٹھتی ہے۔ روحان ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ بہت زیادہ پیسے والا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، تم نے دیکھا نہیں کیسے اس نے کہا تھا کہ میں سارے وکیلوں کو خرید لوں گا۔ کشف اسے دکان کی بات یاد کرواتی ہے جس پر وہ اسے دیکھتا ہے۔ میں تب بھی اس پر کیس کروں گا جب کورٹ سوا سے پوچھے گی کہ کیا تمہارا شوہر تمہیں زبردستی اپنے ساتھ رکھتا ہے، جس پر وہ اقرار کرے گی تو فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا، اور اگر اس نے سوا کو ڈرایا دھمکایا کہ تم ایسا کچھ نہیں بولو گی، پھر وہ روحان کی بات سن کر کہتی ہے جس پر روحان کو غصہ آ جاتا ہے۔ اگر میرے ساتھ نہیں دے سکتی تو میرا حوصلہ تم مت توڑو، میں کر لوں گا سب، اور سوا ہمیشہ میرا ہی ساتھ دے گی۔ وہ کہتا سائڈ لیمپ کی لائٹ آف کرتا ہے۔ روحان وہ اس سے محبت کرتی ہے، وہ مجھ سے بھی محبت کرتی ہے، روحان بھی فوراً کہتا ہے۔ مگر روحان کشف چپ ہو کر سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو، روحان اس کی باتوں سے تنگ آ کر کہتا ہے تو وہ چپ کر کے لیٹ جاتی ہے۔ مجھے سردی لگ رہی ہے، پلیز مجھے جانے دیں۔ آخر کار ہمت جواب دینے پر کپ کپاتے نیلے ہونٹوں کے ساتھ اس نے کہہ ہی دیا، چپ کر کے وہیں کھڑی رہو، ورنہ میرا تو پتہ ہے نا تمہیں۔ سگریٹ کو ہونٹ سے جدا کر کے دھواں ہوا کے سپورٹ کرے جلا دینے والی مسکراہٹ ساتھ کہتا ہے، جبکہ نظریں مسلسل اس پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ اس کی دھمکی اور نظروں سے گھبرا کر فوراً نظریں نیچے کر لیتی ہے اور ٹھنڈ سے بچنے کے لیے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر اپنے بازو سے لاتی ہے، مگر بے سود، اور وہ مسلسل اسے دیکھتا ہے، اس کی ہر ایک حرکت نوٹ کرتا ہے۔ وہ خود تو بڑے مزے سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے ایسی جگہ بیٹھا سگریٹ پھونک رہا تھا جہاں بارش کے پانی کا ایک قطرہ بھی آنا محال تھا، مگر اس بیچاری کو بارش میں کھلے آسمان تلے کھڑا کرے نہ جانے اسے کیا خوشی مل رہی تھی۔ سچ میں بہت سردی لگ رہی ہے دخان، یہ نوم سردی سے سہتے میں یہاں ٹھنڈ میں ہی مر جاؤں۔ وہ سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھ کر روتے ہوئے آخری کوشش کرتی ہے، کیا پتہ اسے ترس آ ہی جائے اس پر، مگر سامنے بھی سنگ دل تھا جسے بس اسے تکلیف میں دے کر ہی سکون ملتا تھا، تو بھلا اس پر ترس کیوں کھاتا پھر۔ وہ اس کی بات سن کر ہاتھ میں لی ہوئی سگریٹ کو زمین پر پھینک کر اسے اپنے پاؤں سے مسلتا کھڑا ہوتا ہے اور شانوں پر لی ہوئی شال گرم شال کو اتار کر کرسی پر رکھتا ہوا قدم اس کی طرف بڑھاتا ہے۔ آپ یوں آ رہے ہیں، بارش میں بھیگ جائیں گے۔ اچھا میں یہاں سے ہی ہوں، پلیز آپ مت آئیں۔ وہ اسے اپنے طرف آتا دیکھ گھبراتے ہوئے اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے، مگر اس کی راہ روکنے پر جب کوئی سمجھ نہیں آتا تو وہیں زمین پر بیٹھ کر گھٹنوں میں سر دیے رونے لگ جاتی ہے۔ وہ اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھ کر مسکراتے ہوئے اس کا روتا ہوا چہرہ دیکھتے ہیں اور پھر اپنی مسکراہٹ چھپا کر چہرے پر فرضی پریشانی لا کر اس سے مخاطب ہوتا ہے۔ تم نے سوچ بھی کیس لی ہے میں تمہیں مرنے دوں گا؟ ابھی میں زندہ ہوں تمہیں اذیت دینے کے لیے، تمہیں ہر روز تھوڑا تھوڑا مرتا ہوا دیکھنے کے لیے، تو پلیز یار ایسے مت کہا کرو کہ تم مر جاؤ گی، سچ میں میری جان نکل جاتی ہے تمہارے منہ سے یہ الفاظ سن کر۔ وہ اس کے چہرے پر چپکے گیلے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے اس کے کان کے پیچھے کرتے ہوئے کہتا ہے، جس پر وہ مزید رونے لگ جاتی ہے۔ ارے رو کیوں رہی ہو یار، مانا کہ مجھے تمہاری آنکھ میں آنسو اچھے لگتے ہیں، مگر وہ کیا ہے نا اس بارش کی وجہ سے سمجھ نہیں آ رہا کہ تم رو بھی رہی ہو یا نہیں، تو پلیز یار چپ ہو جاؤ، رونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بڑے پیار سے کہتا ہے، جس پر وہ گھبرا کر پیچھے دیوار سے جا لگتی ہے اور وہ روتا ہوا آسمان کی طرف دیکھتا ہے جس سے وہ مسکراتا ہوا آسمان کی طرف دیکھتا ہے جس سے اس کے چہرے پر بھی بارش کی بوندیں پڑتی ہیں۔ وہ بھی بارش میں پورا بھیگ چکا ہوتا ہے مگر سامنے والی سے کم۔ اے بارش اتنا نہ برس یار، میرے محبوب کے آنسو نظر نہیں آ رہے۔ وہ شعر بول کر جیسے منہ نیچے کرتا ہے تو اس کو ویسے ہی روتا دیکھ کر اس کو غصہ ہی آ جاتا ہے۔ رو کیوں رہی ہو، بولا نہ، چپ ہو جاؤ، سمجھ نہیں آتا تمہیں؟ وہ اس کے غصے سے ڈالنے پر گھبراتے ہوئے جلدی سے اپنے آنسو صاف کرتے ہچکی لیتی ہے۔ گڈ، اب بتاؤ رو کیوں رہی تھی؟ آپ کے نرم لہجے میں کہتا ہے، مجھے سردی لگ رہی ہے بہت زیادہ، وہ ہچکیاں لیتے ہوئے کہتی ہے، جس پر وہ مسکراتا ہوا کھڑا ہوتا ہے۔ شاید اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اسے ایسے روتا ہوا دیکھ کر ضرور اپنے سینے سے لگا لیتا، مگر سامنے بھی ستمگار تھا۔ چلو آنسو نہ صحیح، مگر تمہیں یوں کپ کپاتا ہوا دیکھ کر مجھے جو سکون مل رہا ہے نا اس کا تمہیں اندازہ بھی نہیں لگا سکتی۔ اچھا چلو میں چلتا ہوں، رات بھی بہت ہوگی اور موسم بھی بہت خراب ہے، تمہیں تکلیف میں دے کر سکون
پھر کبھی لے لوں گا، ابھی دیکھو کتنا بھیگ گیا ہوں، یہ نو بیمار پڑ جاؤں میں۔ وہ اپنے کپڑوں کی طرف اشارہ کر کہتا ہے جو بالکل بھیگ چکے تھے۔ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھ کر ماتھے پر بال ڈالے سوچتی ہے کہ اسے بس اپنے بیمار ہونے کی فکر ہے، جو بارش میں بس 5 منٹ رہا، اور وہ جو 2 گھنٹے سے بارش میں بھیگ رہی ہے، ٹھنڈ سے کانپ رہی ہے، اس کی کوئی فکر نہیں کہ وہ بھی بیمار پڑ سکتی ہے۔ وہ بس سوچ ہی سکتی تھی، بولنے کی ہمت جو نہیں تھی۔ اور ہاں، تم بھی آدھے گھنٹے بعد چلی جانا، اب میں اتنا بھی ظالم نہیں ہوں کہ تمہیں پوری رات کے لیے بارش میں بھیگنے کے لیے چھوڑ دوں۔ میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی احساس ہے تمہارا، میری پیاری بیوی۔ وہ جاتے ہوئے کچھ یاد آنے پر مڑ کے چہرے پر معصومیت سجائے کہتا ہے، اور پھر ہنستا ہوا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اور وہ بس روتے ہوئے اس کی پشت کو تکتی رہ جاتی، کیوں اس نے اس ظالم سے محبت کی، کیوں اس نے اس ظالم کو اپنے دل کا بادشاہ بنایا، اور اب یہی ظالم اس کا مجازی خدا بھی تھا۔ وہ اب چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی، شاید ساری زندگی اس نے اس ظالم کے ظلم ہی سہنے تھے۔ وہ اسے جاتا ہوا دیکھ رہی ہوتا ہے کہ جانے کیسے اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے، جس پر وہ آنکھیں کھول بند کر کے اندھیرے کو دور کرنے کی کوشش کرتی ہے، مگر پھر کچھ ہی دیر میں وہ لہرا کر زمین بوس ہو جاتی ہے۔ دکان اپنے کمرے میں آ کر پہلے وہ جار جس میں چھپکلیاں تھیں انہیں اپنی الماری میں رکھتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے لے آیا تھا اتنی چھپکلیاں، اور پھر اپنے کپڑے نکال کر واش روم کی طرف جاتا ہے، اور کچھ ہی منٹ میں ڈھیلی شرٹ اور ٹراؤزر میں باہر آتا ہے۔ وہ آ کر اپنے کمرے کا ہیٹر چلاتا بیڈ پر آ کر بیٹھتا ہے اور دراز سے ایک سگریٹ نکالتا ہے، اسے اپنے ہونٹوں سے لگاتا ہے، مگر جب لائٹر ڈھونڈتا ہے تو اسے کہیں نہیں ملتا۔ یار، لائٹر تو اوپر ہی رہ گیا۔ وہ کچھ سوچ کر بائک کی طرف جاتا ہے اور سیڑھیاں چڑھتا اوپر پہنچ کر جہاں وہ بیٹھا تھا وہاں سے لائٹر اٹھاتے ایک نظر چھت پر ڈالتا ہے۔ نیچے کی طرف آتا، اسے سوا نہیں دکھی تھی کیونکہ وہ وہاں بے ہوش پڑی تھی، وہ بالکل نیلی پڑی تھی۔ چھت پر پانی جمع ہونے کی وجہ سے ویسے نظر نہیں آئی تھی۔ وہ کمرے میں آتا، سگریٹ جلا کر لبوں سے لگاتا، سوا کے بارے میں سوچتا ہے، جن سے محبت اور ان سے نفرت نہیں کی جا سکتی۔ سوا کی بات یاد آنے پر وہ ہنس دیتا ہے، تمہیں نفرت تو ہوگی ایک دن مجھ سے سوا، اور تب مجھے تمہیں تکلیف دینے میں زیادہ مزہ آئے گا۔ وہ یہی سوچتے ہوئے سگریٹ کو ایش ٹرے میں پھینکتا کمفرٹر اوڑھے لیٹ جاتا ہے، اس بات سے انجان کہ جیسے وہ ابھی اوپر سزا دے کر آیا تھا، وہ ابھی تک وہیں سزا کاٹ رہی ہے۔ بانو جا کر ذرا چھت صاف کر دے، رات بارش بہت ہوئی ہے، ساری چھت گندی ہو گئی ہوگی۔ دادی اپنے تخت پر بیٹھی بانو کو حکم دیتی ہیں، جس پر وہ اسباب میں سر لاتی اوپر کی طرف جاتی ہے۔ السلام علیکم دادی، کیسی ہیں آپ؟ دکان اوپر سے پینٹ کوٹ پہنے نیچے آتا ہوا دادی سے کہتا ہے، وعلیکم السلام، میں تو ٹھیک ہوں، تو بتا کہاں جا رہا ہے تیار شیار ہو کے؟ دادی غور سے دیکھ کر تھوڑی پر ہاتھ رکھ کے پوچھتی ہیں۔ دادی، لاہور جا رہا ہوں، ادھر آنے سے کام بہت بڑھ جاتا ہے، تو پھر آیا ہی مت کر۔ آتا ہے اور جانے کی لگی رہتی ہے، دادی منہ بنا کر کہتی ہیں تو وہ مسکرا دیتا ہے، توبہ ہے، اتنی کیچڑ ہوگی، اکیلے تو صاف نہیں ہوگی، صبح کو ساتھ لگانا پڑے گا۔ بانو بھی چھت کو دیکھتے ہوئے کہتی نیچے آنے کے لیے مڑتی ہیں کہ ان کی نظریں ایک دم ایک کونے پر جا کر رک جاتی ہے۔ یہ کیا؟ وہ آگے آ کر دیکھتی ہیں تو سوا کو دیکھ کر ان کی آنکھیں بڑی ہو جاتی ہیں۔ سوا تو ٹھیک تو ہے نا؟ سوا اٹھنا۔ دادی، بڑے صاحب جی جلدی اوپر آئیں، بانو بھی کہتی زور زور سے آوازیں لگاتی ہے۔ یہ سے کیا ہوا؟ دادی بانو کی آواز سن کر کھڑی ہوتی ہیں تو دکان بھی ماتھے پر بال ڈالے اوپر کی طرف جاتا ہے۔ جب یہ آدھ اوپر اپنے کمرے کے سامنے ہی ہوتا ہے تو بانو کی آواز سن کر فوراً اوپر کی طرف بھاگتا ہے۔ کیا ہوا بانو بھی؟ یوں آدھ اوپر آ کر بانو بھی سے پوچھتے ایک نظر سوا پر جاتی ہے، جو حیران رہ جاتا ہے، جو بے ہوش پڑی تھی۔ کیا ہوا؟ آواز کیوں لگائی؟ دکان بھی اوپر آ کر کہتا ہے تو بانو بھی سوا کا سارا اپنی گود میں لیے اس کے گال کو تھپ تھپا رہی ہوتی ہیں، جو آ رہا ہوتا ہے سوا کو دیکھ کر وہیں رک جاتا ہے۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ سوا اٹھو۔ آدھ فکر مندی سے اس پر جھک کر اسے اٹھاتا ہے۔ پیچھے ہٹو تم، سوا اٹھو۔ سوا آنکھیں کھولو۔ دکان آدھ کی شرٹ کو پیچھے سے کھینچ کر اسے سوا سے دور کرتا خود اس کے پاس بیٹھتا ہے۔ اسے نیچے لے کر چلو اور تم ڈاکٹر کو فون کرو۔ دکان بانو بھی اور زوا کی طرف اشارہ کرتے کہتا ہے، اور پھر آدھ سے کہتا ہے خود ہی کر لو۔ آدھ وہ سے کہتا ہے نیچے کی طرف جاتا ہے اور دکان وہ سے اسے دے کر موبائل نکالتا ہے، جبکہ زوا بانو بھی اور رخسانہ سوا کو اٹھائے نیچے کی طرف لے کر جا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ جانے کب سے بیچاری بارش میں تھی، دادی کہتی ہیں، اور دکان کے ہاتھ موبائل پر نمبر ملاتے ہوئے رک سے جاتے ہیں۔ سب اس وقت سوا کے کمرے میں موجود تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ ڈاکٹر کیا جواب دیتا ہے، جو اسے چیک کرنے میں لگا ہوا تھا۔ ڈاکٹر کبھی اس کی کلائی پکڑ کے نبض چیک کرتا تو کبھی کان میں آلہ لگائے اس کے دل کی دھڑکن چیک کرتا، اور دکان جو کب سے اسے یوں کرتا دیکھ رہا تھا، غصے سے آگے آ کر اس کے کان سے آلہ ہٹاتا ہے، جس پر بیچارہ ڈاکٹر چون کر اسے دیکھتا ہے۔ کتنی بار تم نے اس کا ہاتھ پکڑ کے چیک کیا اور کتنی بار دل کی دھڑکن چیک کرو گے؟ دیکھ نہیں رہا وہ سانس لے رہی ہے؟ دکان سخت لہجے میں کہتا ہے، جس پر ڈاکٹر بھی غصے سے کھڑا ہوتا ہے، اور گھر والے دکان کی حرکت پر بس ماتھے پر ہاتھ مار کے ہی رہ جاتے ہیں۔ مسٹر دکان، ڈاکٹر آپ ہیں یا میں ہوں؟ تو ڈاکٹر ہو تو کیا کسی کا بھی ہاتھ پکڑ لو گے؟ دکان بھی ویسے ہی جواب دیتا ہے۔ اسے کہاں اچھا لگتا تھا سوا کا یوں ہاتھ پکڑنا۔ دکان پاگل تو نہیں ہو، ہٹاؤ انہیں دیکھنے دو، دادی اسے پیچھے کرتے ہوئے کہتی ہیں، جس پر وہ خون خوار نظروں سے ڈاکٹر کو دیکھتا ہے۔ آپ چیک کریں اسے، یاد آگے بڑھ کر کہتا ہے تو ڈاکٹر اپنا کوٹ دھوس کرتے بیٹھ کر پرچی لکھتے ہیں۔ انہیں ٹھنڈ لگی ہے، زیادہ سے زیادہ انہیں گرم کھانے کھلائیں
اور ہو سکے تو ٹھنڈ سے ان کو دور رکھیں۔ ڈاکٹر کہتے 25 ہاتھ کے سامنے کرتے ہیں، جسے فوراً دخان آگے بڑھ کر تھام لیتا ہے اور آس پاس اسے گھورتا ہی رہ جاتا ہے۔ آئیں ڈاکٹر، میں آپ کو باہر تک چھوڑ دوں۔ آج ڈاکٹر کا بیگ اٹھاتا باہر کی طرف جاتا ہے اور ڈاکٹر ایک نظر دخان کو غصے سے دیکھتے باہر کی طرف جاتا ہے۔ اتنی پیاری بچی ہے، نہ جانے کیا کرنے گئی تھی اتنی رات کو۔ دادی سوا کے پاس بیٹھ کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کے کہتی ہیں جو ابھی تک ہوش سے بگانا تھی، چلو اسے آرام کرنے دیتے ہیں، آ جاؤ بچوں۔ آمنہ سب کو کہتی ہیں تو سب کمرے سے باری باری باہر نکلتے ہیں۔ دخان تم گئے نہیں لاہور؟ فائزہ کو جاتے ہوئے یاد آتا ہے تو اسے دیکھ کر پوچھتی ہیں، نہیں میری میٹنگ کینسل ہو گئی تھی، سوچا ایک دن اور رک جاتا ہوں۔ چلو یہ تو بہت اچھا ہوا، فائزہ مسکراتے ہوئے کہتی باہر کی طرف جاتی ہیں۔ تو دادی بھی اٹھ کر سوا کے اوپر چادر کو ٹھیک کرے باہر آ جاتی ہیں اور دخان سوا کو غور سے دیکھتا تھا۔ میں نے کہا تھا چلی جانا، اب دیکھو بیمار پڑ گئی نا۔ وہ ہولے سے کہتا خود بھی باہر آ جاتا ہے اور اب بھی خود کو قصوروار نہیں سمجھ رہا ہوتا۔ اسے اب بھی سوا کی غلطی ہی لگ رہی تھی جو خود ہی وہاں بیٹھی رہی اور بیمار پڑ گئی۔ دخان مسلسل لیٹا کروٹیں بدل رہا تھا، اسے نہ جانے کیوں سکون نہیں مل رہا تھا۔ کبھی ایک کروٹ لیتا تو کبھی دوسری کروٹ، بلا کر تنگ آ کر بستر چھوڑے وہ اٹھ کر بیٹھتا اور پہلی نظر اس کی گھڑی پر جاتی ہے جو رات کے 1:30 بجا رہی تھی۔ وہ کچھ دیر ویسے ہی بیٹھا کچھ سوچتا رہتا ہے، پھر کوئی حتمی فیصلہ کر کے اٹھ کر اپنے برابر سے ہیٹر اٹھاتا باہر کی طرف جاتا ہے۔ وہ اس وقت کمرے کے سامنے کھڑے نچلی لب کو ہونٹوں میں دباتے سوچتا ہے کہ اندر جائے یا نہیں، پھر کچھ سوچ کر دروازہ کھولے اندر داخل ہو ہی جاتا ہے اور اندر آ کر دروازہ بند کرے سوا کی طرف بڑھتا ہے۔ وہ پہلے سے اسے دیکھتا رہتا ہے جو کمفرٹر میں بھی سکڑی بڑے ہولے ہولے کانپ رہی تھی، یعنی اسے اب بھی ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ دخان آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چھوتا ہے تو وہ برف ہو رہا ہوتا ہے، جس کا مطلب تھا اسے اب بھی ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ وہ اس کے ماتھے سے ہاتھ ہٹاتا ہیٹر کو اس کے سامنے کرسی پر رکھتا ہے تاکہ گرمائش کا رخ اس کی طرف ہو، مگر وہ دیکھتا ہے کہ سوا اب بھی ویسے ہی پڑی ہے، مطلب اس کی ٹھنڈ کم نہیں ہوئی۔ اس پر وہ کچھ سوچ کر باہر کی طرف جاتا ہے اور جب آتا ہے تو اس کے ہاتھ میں اس کا اپنا کمفرٹر ہوتا ہے جسے وہ احتیاط سے سوا کے اوپر ڈالتا ہے اور پھر جس کرسی پر ہیٹر رکھا تھا اسے اور قریب کر دیتا ہے تاکہ اس کی ٹھنڈ جلدی ختم ہو جائے۔ وہ بھی وہاں کھڑا اپنے بیٹھنے کی جگہ ڈھونڈتا ہے جو اسے کہیں نہیں ملتی۔ بالآخر نچلے لب کو ہونٹوں میں دبائے سوچتا سوا کے کمفرٹر کو تھوڑا پیچھے کر کے اس کے برابر میں بیٹھ کر اسے غور سے دیکھتا ہے جو سوتے ہوئے کوئی موم کی گڑیا لگ رہی تھی۔ پنجاب کی نفرت والی بات پر ہنسی آ رہی ہے۔ اب کچھ بھی کر لیں میری محبت آپ کے لیے کبھی ختم نہیں ہوگی۔ سوا کی بات یاد کر کے وہ دھیما سا مسکراتا ہے اور پھر کچھ سوچ کر سوا کی طرف جھک کر اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا ہے۔ تم بہت معصوم ہو سوا، اور میں اتنا ہی ظالم۔ تمہارا اور میرا جوڑ نہیں ہے، تمہیں مجھ سے محبت ہے مگر مجھے نہیں ہے۔ میں چاہ کر بھی تم سے محبت نہیں کر سکتا۔ میں جب تمہیں سوچتا ہوں مجھے رابعہ کی سسکیاں یاد آتی ہیں اور پھر میں وہ کر دیتا ہوں جس کا علم مجھے خود بھی نہیں ہوتا۔ وہ ویسے ہی اس کے بالوں میں ہاتھ بھرتے ہوئے پھیرتے ہوئے کہتا ہے، اس وقت یہ ظالم دخان تو نہیں تھا، اس وقت تو کوئی اور ہی تھا جو اپنی سو کا خیال کر رہا تھا، اس کی فکر کر رہا تھا، مگر میں مجبور ہوں۔ میں روحان کا بدلہ اس وجہ سے تم سے لے رہا ہوں تاکہ اسے تکلیف ہو، اور دیکھو اسے تکلیف ہو رہی ہے، وہ کیسے تمہارے لیے تڑپ رہا ہے، اور میں اسے دیکھ کر بہت خوش ہوں۔ وہ کہتا مسکراتا ہے، کاش تم روحان کی بہن ہوتی تو آج تم میرے دل کی ملکہ ہوتی، مگر کہتے کہتے اس کے لب اور ہاتھ ایک دم ہی رک جاتے ہیں۔ وہ فوراً سوا کے بالوں سے اپنا ہاتھ ہٹاتا ہے۔ میں یہ کیا کہہ رہا تھا، روحان کی بہن سے محبت؟ نہیں کبھی نہیں۔ پل بھر میں وہ وہی ظالم دخان بن جاتا ہے۔ وہ آنکھوں میں غصہ لیے سوا کو دیکھتا کھڑا ہوتا ہے۔ نہیں ہے مجھے تم سے محبت، کبھی نہیں ہوگی، وہ کہتا باہر کی طرف چلا جاتا ہے اور سوا جو کب سے اس کی باتیں سن رہی تھی اب اس کے جانے کے بعد ایک سسکی لیتی اپنا منہ تکیے میں چھپاتی ہے۔ کیوں بھائی آپ نے ایسا کیا؟ وہ چادر کو مٹھی میں دبائے روتے ہوئے کہتی ہے۔ دخان کو محبت ہے، وہ ظاہر نہیں کرتے، وہ روتے ہوئے خود کو یقین دلاتی ہے، پھر خود کو سنبھالتی ہے، ایک ہاتھ تکیے پر رکھ کے اٹھ کر بیٹھتی ہے۔ اب اس کی طبیعت پہلے سے بہتر تھی مگر دخان کی بات سن کر دل ڈوب سا گیا تھا۔ وہ اپنی آنسو صاف کرتی ہے تو نظر خود پر اوڑھے کمفرٹر پر جاتی ہے جو دخان ابھی اسے اڑا کر گیا تھا۔ وہ کمفرٹر کے ایک کونے کو آدمہ پکڑ کے اپنی ناک کے پاس لے کر جاتی ہے جس میں سے دخان کی خوشبو بسی تھی۔ وہ اس کی مہک اپنے اندر اتار کر تنزیہ مسکراتی ہے۔ محبت نہیں ہے وہ کہتی دوبارہ کمفرٹر درست کرے لیٹ جاتی ہے اور ایسے کمفرٹر پکڑتی ہے جیسے کمفرٹر نہ ہو دخان ہو۔ دخان حویلی سے نکلتا اپنی گاڑی کے پاس جا ہی رہا ہوتا ہے کہ اسے اپنے پیچھے سے اپنے نام کی آواز آتی ہے، دخان۔ جب وہ مڑ کر دیکھتا ہے تو سوا بھاگتے ہوئے اس کے پاس آ رہی ہوتی ہے۔ اسے دیکھ کر دخان کے ماتھے پر ناسمجھی کے بال آ جاتے ہیں۔ کل تک تم مردہ بنی پڑی تھی اور آج کیسے ہرن کی طرح دوڑتی آگے تم؟ میں دخان اسے بالکل ٹھیک دیکھ کر کہتا ہے جس کی بات پر سوا مسکرا دیتی ہے۔ جب شوہر اتنا خیال رکھنے والا ہو تو بیوی ہرن کیا شیرنی بھی بن جاتی ہے، وہ فخر سے کہتی ہے تو دخان ایک دم چپ ہو جاتا ہے۔ تم پاگل ہو گئی ہو جو بہکی باتیں کر رہی ہو، خیر مجھے کیوں روکا ہے؟ وہ کہتا پوچھتا ہے۔ ہاں میں نے آپ سے کچھ کہنا ہے، جلدی بولو پھر مجھے لاہور کے لیے نکلنا بھی ہے۔ وہ موبائل دیکھتا کہتا ہے تو سوا مسکرا کر بات شروع کرتی ہے۔ جی تو میں کہہ رہی تھی کہ آپ جب ظالم بن کے ظلم کرتے ہیں تو رحم بن کے خیال نہ رکھا کریں، اس سے مجھے آپ سے نفرت کرنے کے بجائے اور محبت ہو جاتی ہے۔ میں سمجھا نہیں تم کیا کہہ رہی ہو۔ اسے سمجھ سب آ رہا تھا، بس ظاہر نہیں کرتا
اب دیکھیں کل آپ نے مجھے سزا دی جس پر مجھے آپ سے تھوڑی سی نفرت ہو رہی تھی، مگر جب آپ نے رات میں آ کر میرا خیال رکھا تو میری محبت نفرت کے آگے آ کر کھڑی ہو گئی اور محبت آپ سے اور بڑھ گئی۔ بیماری میں تمہارا دماغ خراب ہو گیا، میں بھلا تمہارا خیال کیوں رکھوں گا؟ خوش فہمی ہے تمہیں؟ وہ تنزیہ مسکراتا ہے جسے اس کا مذاق بنا رہا اور سوا اس کے مسکرانے پر ہنس دیتی ہے۔ اچھا اگر ایسا ہے تو پھر آپ رات اتنی ٹھنڈ میں بغیر کمفرٹر اور بغیر ہیٹر کے کیوں سوئے تھے؟ میں بتاؤں کیوں؟ وہ کہہ کر پوچھ دیا تو دکان موبائل جیب میں رکھ کر سینے پر ہاتھ باندھے اسے دیکھتا ہے جیسے کہہ رہا ہو بتاؤ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنا کمفرٹر مجھے اڑا دیا تھا اور ہیٹر میرے لیے رکھ دیا تھا تبھی۔ سو اب مسکراتے ہوئے کہتی ہے اور دکان اس کی بات پر ہنس دیتا ہے۔ میں لاہور سے آ رہی ہوں، پھر تمہارے دماغ کا علاج بھی کرواتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے بارش کا پانی کان کے ذریعے دماغ میں بھی چلا گیا، دکان ہنستے ہوئے کہتا ہے تو سوا کا منہ بن جاتا ہے۔ میرا دماغ خراب نہیں ہے، آپ کو کچھ یاد نہیں ہے؟ رات میں آپ ہی آئے تھے۔ سوا ہوتا ہے بیماری کے بعد ایسا لوگ اکثر ایسی بہکی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ میں آ جاؤں پھر تمہارا علاج بھی کرواتا ہوں۔ اوکے؟ دکان سے کسی بچے کی طرح سمجھاتا گاڑی کی طرف جاتا ہے۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ سوا خود سوچتی ہے پھر خود ہی نفی کرتی ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، جو میں نے دیکھا سنا وہی سچ ہے۔ اب دکان مان نہیں رہے وہ الگ بات ہے۔ وہ دکان کی گاڑی کو حویلی کے مین گیٹ سے نکلتا ہوا دیکھ کر سوچتی ہے اور پھر جب مین گیٹ بند ہو جاتا ہے تو اندر کی طرف جاتی ہے۔ وقت کا کام ہے گزرنا، سو وہ گزرتا گیا۔ سوا کو حویلی میں آئے ہوئے آج 8 مہینے ہو گئے تھے، جس میں دکان بس 3-4 بار ہی آیا تھا اور وہ اب زیادہ تر لاہور میں ہی رہتا تھا۔ روحان نے اس پر کیس بھی کیا تھا جس میں وہ ناکام ہی ہوا تھا۔ وجہ دکان کے پاس پیسے کی پاور تھی اور پیسہ اچھے کا منہ بند کر دیتا ہے۔ پتہ نہیں لوگ پیسوں کے پیچھے اپنی آخرت کیوں خراب کرتے ہیں جب پتہ ہے کہ سب مایا ہے۔ پھر بھی اماں پھر کیا سوچا آپ نے؟ انور اور سارے بڑے اس وقت دادی کے پاس ان کے کمرے میں بیٹھے تھے جب فائدہ دادی کو سوچ میں گم دے کر پوچھتی ہے دکان ابھی شادی نہیں کرے گا؟ میں نے کل پوچھا تھا اس سے، اس نے کہا پہلے عاد کی کر دیں۔ تو آپ نے بات کی عاد سے؟ وہ راضی ہے؟ رخسانہ دادی کو دیکھ کر پوچھتی ہیں۔ ہاں میں نے دکان کے بعد عاد کو بلایا تھا، آپ نے پاسوں سے کہا کہ شادی کرنے، وہ راضی تو ہو گیا مگر سوا کا سون پہلے تو چپ رہا پھر کہا جیسے آپ کی مرضی۔ اور سوا وہ راضی ہے؟ آمنہ بھی بات میں اپنا حصہ ڈالتی ہے۔ نہیں پہلے دکان سے پوچھوں گی، وہ خود ہی بات کرے گا اس سے کیونکہ وہی لایا نا اسے۔ دادی سوچ کر کہتی ہیں تو آپ بات کر لیں، اسے کیا کہتا ہے وہ؟ اجاز فوراً کہتے ہیں۔ تو دادی اس بات میں ساتھ لاتی ہے جس پر انور دکان کا نمبر ملا کر دادی کو دیتے ہیں۔ دکان آفس میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلا رہا تھا جب اس کا موبائل بجتا ہے جسے وہ اٹھا کر کان سے لگاتا ہے، دوبارہ اپنے کام میں لگ جاتا ہے۔ دکان مصروف ہے کیا بیٹا؟ دادی کی آواز موبائل میں سے گونجتی ہے۔ نہیں آپ کہیں کیا بات ہے؟ وہ مصروف سا ہی کہتا ہے بیٹا اب تو نے ابھی شادی نہیں کرنی تو ہم عاد کی کر رہے ہیں۔ دادی کہتی ہے تو وہ سب کا سانس لیتا ہے کہ چلو شادی تو ہو رہی ہے اب سوا کے آگے پیچھے تو نہیں گھومے گا۔ چلے یہ تو اچھا ہو گیا، لڑکی پسند کر لی؟ وہ ویسے ہی پوچھتا ہے جبکہ اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ارے ہاں اپنی سوا ہے نا، اسی سے کر رہے ہیں، تو بتا تو راضی ہے؟ دادی کا کہنا تھا اور دکان کرنٹ کھا کر اٹھتا ہے۔ کیا سوا سے آپ لوگوں کو پتہ بھی آپ کیا کر رہے ہیں؟ دکان سوا کا نام سن کر کان چھوڑے ایک دم بھڑک اٹھتا ہے۔ کیوں ایسا کیا کر رہے ہیں ہم؟ اچھا ہے نا، بے سہارا بچی ہے، اس گھر کی بہو بن جائے گی۔ دادی اس کی شادی نہیں ہو سکتی۔ دکان اب اور کیا کہتا؟ کیوں نہیں ہو سکتی اس کی شادی؟ دادی حیرت سے پوچھتی ہیں تو وہاں بیٹھے انور اور باقی سب کے ماتھے پر بھی بال آ جاتے ہیں۔ دادی وہ شادی شدہ ہے، دکان آخر کر کے ہی دیتا ہے اور دادی کا اس کی بات سن کر منہ کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے۔ کون ہے اس کا شوہر؟ دادی پوچھتی ہیں اور انور رخسانہ کے ساتھ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں۔ میرا مطلب ہے اس کا شوہر اسے چھوڑ کر چلا گیا، وہ ابھی تک اس کے نکاح میں، اسے سمجھ نہیں آتا کیا کہتا بھی جو بہانہ سمجھ میں آتا کہہ دیتا۔ ہائے کتنا بے غیرت ہے اس کا شوہر، اتنی پیاری لڑکی کو چھوڑ کر چلا گیا۔ دادی کہتی ہیں اور دکان کا منہ بن جاتا ہے۔ دادی اب ایسا بھی نہیں ہے، اس کی زبان پھسل جاتی ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ دادی اس کی بات پر ناسمجھی سے پوچھتی ہے۔ کچھ نہیں دادی میں آتا ہوں شام تک پھر بات کرتے ہیں۔ دکان کہتا فون کاٹ کر لیپ ٹاپ بند کرے اپنا موبائل اور کوٹ اٹھائے باہر کی طرف جاتا ہے۔ کیا ہوا اماں؟ آمنہ دادی کے فون رکھنے پر پوچھتی ہیں جس پر اماں ایک گہرا سانس لے کر انہیں سب بتاتی ہیں۔ دکان گاڑی کو کسی ہوائی جہاز کی طرح اڑا کر حویلی لایا تھا اور اب گاڑی روکے جیسے ہی حویلی میں داخل ہونے لگتا ہے تو نظر لان میں ٹہلتے ہوئے عاد اور سوا پر جاتی ہے جو آپس میں باتیں کرتے ہوئے چہل قدمی کر رہے ہوتے ہیں۔ سوا دکان وہ سے آواز لگاتا ہے جس سن کر سوا فوراً اس کی طرف دیکھتی ہے اور حیران بھی ہوتی ہے اور اسے یہاں اس وقت دیکھ کر ادھر آؤ وہ سخت لہجے میں کہتا ہے۔ سوا بھاگتی ہوئی اس کے پاس آتی ہے جبکہ عاد بڑے غور سے دونوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ چلو اندر۔ سوا کے پاس آنے پر وہ کسی بچے کی طرف سے ڈانٹتا اندر کی طرف لے کر جاتا ہے جس پر وہ نیچی نظریں کرے اس کے پیچھے چلتی ہے اور آج یہ سب دیکھ کر مسکرا دیتا ہے۔ کچھ تو ہے تم دونوں کے بیچ، پر کیا؟ عاد خود سے ہی کہتا سوچتا ہے تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا ہمیں؟ ساری حویلی والے اس وقت دادی کے کمرے میں موجود تھے اور دکان کے جواب کا انتظار کر رہے تھے۔ دادی میں کیا بتاتا آپ کو؟ اگر اب پرانی باتیں بتاتا تو سوا کوئی تکلیف ہوتی، وہ سوا کو دیکھ کر کہتا اور سوا سوچتی ہے کہ بڑا آیا مجھے سکون میں دیکھنے والا۔ ہاں یہ تو ہے، چلو کوئی بات نہیں۔ ویسے بیٹا اگر تیرا شوہر نہیں آ رہا تو خود اسے کھلا کے پیپر بھیج دے، دادی سوا کو دیکھ کر کہتی ہیں۔
دادی وہ بہت تیز ہے، اگر میں نے کلک کی بات کی تو وہ مجھے جان سے مار دے گا، سوا کہتی ہے، اور دخان فوراً اس کی طرف دیکھتا ہے، جس پر سوا نظریں نیچے کر لیتی ہے۔ بیچاری سارے سوا کو مظلوم سی نظر سے دیکھتے ہیں اور دخان غصے کی جبکہ آج دونوں کے چہروں کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے سامنے آئے نا تو میں اس بغیرت کی ٹانگیں توڑ دوں، دیکھ اتنی پیاری بچی ہے، دادی کہتی ہیں، اور دخان فوراً کھڑا ہو جاتا ہے۔ میں آرام کرتا ہوں جا کر، وہ کہتا باہر کی طرف جاتا ہے جیسے دادی ابھی اس کی ٹانگیں توڑ دے گی۔ اب کیا کرنا ہے، آج قابض کے لیے بھی لڑکی ڈھونڈنا پڑے گی، انور آج کو دیکھ کر کہتے ہیں جو نظریں نیچے کرے بیٹھا ہوتا ہے۔ ہاں ڈھونڈ لیں گے، مل جائے گی، دادی کہتی لیٹنے لگتی ہیں تو سارے کھڑے ہو کر باہر کی طرف جاتے ہیں، جبکہ سوا دادی کے پاس آتی ہے۔ دادی میری نظر میں ایک لڑکی ہے، وہ دادی کے پاس بیٹھ کر کہتی ہے، تو آج جو باہر جا رہا ہوتا ہے اس کی بات سن کر دروازے کی اور میں چھپ کر ان کی بات سنتا ہے۔ کون ہے، دادی بھی دلچسپی سے پوچھتی ہے۔ دادی زوآ، میں نے اس کی آنکھوں میں آج کے لیے پسندیدگی دیکھی ہے۔ ارے ہاں، یہ تو میں نے سوچا نہیں، زوآ بھی تو ہے، میں آج ہی سب سے بات کرتی ہوں، پھر اگلے مہینے ہی شادی کی تاریخ رکھ دیتے ہیں۔ دادی کہتی ہے تو زوآ مسکرا جاتی ہے، جبکہ آج بھی ان کی بات سن کر مسکرا دیتا ہے۔ یہ تم نے کیا مشورہ دیا دادی کو؟ دخان زوآ کو کچن میں کھڑا دے کر اس کے پاس آتا، کیا اچھا، وہ ویسے اچھا نہیں ہے، دونوں کی شادی ہو جائے گی، کتنے اچھے لگیں گے دونوں ساتھ، سوچا زوآ چائے کا چولہا بند کرتے ہوئے کہتی ہے۔ ویسے اچھا ہی کیا، اب اگلے مہینے کی آخری تاریخ کو شادی بھی رکھ دیا۔ وہ ٹیبل پر بیٹھ کر رہتا ہے۔ ہاں دادی نے بتایا تھا، ویسے مجھے افسوس ہو رہا ہے دخان کہ آپ کو اتنا برا بھلا کہا سب نے۔ رہنے دو، تم خود بھی ملی ہوئی تھی ان کے ساتھ، دخان سامنے سے سیب اٹھا کر کہتا ہے۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، اچھا آپ کو کیسے پتہ چلا کہ دادی میری؟ زوآ بولتے ہوئے چپ ہو جاتی ہے، وجہ دخان فوراً سے آئے برو اٹھا کر دیکھتا ہے۔ مجھے فون کر کے تمہارا رشتہ مانگ رہی تھی، اب بتاؤ ذرا، شوہر سے بیوی کا رشتہ مانگ رہی تھی؟ میں بھلا شوہر ہوں گا جس کے پاس اس کی بیوی کے لیے، میں پہلا شوہر ہوں گا جس کے پاس اس کی بیوی کے لیے رشتہ آیا ہوگا، تو شوہر کو بھی چاہیے نا بتا دئیے میری بیوی ہے، ملازمہ نہیں۔ زوآ کی بات سن کر کہتی ہے تو دخان چپ ہی رہتا ہے۔ دخان ایک بات بولوں؟ زوآ دخان کا موڈ اچھا دیکھ کر بات شروع کرتی ہے۔ میں منع کروں گا، تم کون سا چپ ہوگی؟ دخان سیب کھاتے ہوئے کہتا ہے۔ دخان مجھے ایک بار بھائی سے بات کروا دے، میں پھر نہیں کہوں گی، بس ایک بار، وہ کہتی ہے تو دخان کے سیب کھاتے کھاتے ہاتھ رک جاتا ہے۔ آج تو یہ بات کر دی، آئندہ اگر یہ بات کی پھر روحان کا نام میرے سامنے لیا تو وہ جو چپکلیاں تھیں نا وہ نہیں، میں نہیں لوں گی، سوری۔ وہ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر فوراً نفی میں سر لاتی ہے۔ گڈ، خیال رکھنا آپ۔ دخان کھڑا ہو کر اس کے گال کو مسکراتا ہوا تھپتھپاتا ہوا باہر کی طرف جاتا ہے، اور زوآ بس اپنے آنسو پی کر رہ جاتی ہے۔ کیا چیز تھا وہ، کبھی ظالم، کبھی رحم دل، کبھی دل کرا تو مسکرا کر بات کر لی، کبھی غصہ آیا تو یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے والے کو تکلیف بھی ہوتی ہے یا نہیں۔ وہ سمندر کی طرح، کبھی بالکل خاموش تو کبھی طوفان سا۔ یہ لیں، جلدی سے جا کر یہ سب پھول وہاں لگا دیں، اور آپ نے ابھی تک یہ لائٹیں نہیں لگائیں، جلدی کریں، مہمان آتے ہوں گے۔ زوآ کبھی کسی کو تو کبھی کسی کو کام کرنے کی ہدایت دے رہی تھی، کیونکہ آج اور زوآ کا نکاح تھا اور ایک ہفتے بعد شادی، تبھی کام بہت بڑھ گیا تھا، اور دادی نے ان سب کی ذمہ داری زوآ کو دی تھی جو وہ خوشی خوشی نبھا رہی تھی۔ زوآ بیٹا جا تو بھی تیار ہو جا، دیکھ صبح سے کام میں لگی ہے۔ دادی باہر آ کر زوآ سے کہتی ہے، جو ایک نوکر کو پھول پکڑوا رہی تھی، جو سیڑھی پر چڑھا پھولوں کی لڑیوں کو سیٹ کر رہا تھا۔ دادی میں اسے یقین نہیں آتا کہ وہ تو یہاں کسی اور مقام سے رہ رہی ہے۔ ہاں تو میں نے تیرے کپڑے تیرے کمرے میں رکھوا دیے ہیں، جا کر تیار ہو جا، دادی کہتی ہیں تو وہ پھولوں کو وہیں رکھ کے خوشی سے اپنے کمرے کی طرف جاتی ہے۔ جب کمرے میں آتی ہے تو نظر بیڈ پر رکھی بلو کلر کی فراک پر جاتی ہے، جس کے گلے پر وائٹ موتیوں سے کام ہوا ہوتا ہے اور باقی بالکل سادی ہوتی ہے۔ وہ فراک زوآ کو بہت پسند آتی ہے، وہ پہلے اسے ہاتھ میں لے کر چھو کر دیکھتی ہے اور پھر فراک کو اٹھائے واش روم کی طرف جاتی ہے۔ زوآ کو بلا کر لاؤ، وہ بھی یہی میک اپ کر لے گی، اس کے پاس تو نہیں ہوں گی چیزیں میک اپ کی۔ زوآ بالکل تیار سی بیٹھی زوہرہ سے بولتی ہے، جو آئینے کے سامنے کھڑی لپسٹک لگا رہی ہوتی ہے۔ اچھا میں بلا کر لاتی ہوں، وہ کہتی لپسٹک رکھتی مڑتی ہے کہ زوآ اسے کمرے میں آتی نظر آتی ہے، جسے دیکھ کر وہ مسکرا دیتی ہے۔ شہزادی صاحبہ تشریف لا چکی ہیں، زوہرہ شوق سے اسے دیکھ کر کہتی ہیں، جو اپنا دوپٹہ سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ مجھے دوپٹہ زیادہ بڑا تھا۔ زوہرہ کی بات پر وہ سر اٹھا کر اسے دیکھتی ہے تو وہاں موجود زوآ اور اینی بھی اسے دیکھ کر مسکراتی ہیں۔ آج اور زوآ، میں ابھی زوہرہ کو بھیج ہی رہی تھی۔ زوآ مسکرا کے کہتی ہے، یار یہ دوپٹہ کیسے سیٹ ہوگا، مجھے کرنا نہیں آ رہا۔ وہ دوپٹہ اتار کر بیڈ پر پھینکتی ہے، پہلے تم تیار ہو جاؤ پھر میں سیٹ کر لوں گی۔ اینی اس کے سامنے میک اپ باکس رکھے کہتی ہیں تو وہ مسکرا کر اسے لیے آئینے کے سامنے آ جاتی ہے۔ زوآ تھینک یو، تم نے دادی سے میری اور رات کی بات کی۔ زوآ کہتی ہے، اس میں تھینک یو والی کون سی بات ہے، مجھے تم دونوں ساتھ اچھے لگتے تھے تبھی میں نے کہہ دیا۔ وہ چہرے پر کریم لگاتے ہوئے کہتی ہے، تم بہت اچھی ہو زوآ۔ وہ مسکراتے ہوئے کہتی ہے تو زوآ بھی مسکرا دیتی ہے، اور تمہارے ساتھ یہ حویلی والے بھی بہت اچھے ہیں جنہوں نے مجھے کبھی ملازمہ نہیں سمجھا۔ تم ملازمہ نہیں ہو، تم ہمارے گھر کی فرد ہو۔ اچھا چلو مجھے تیار ہونے دو، پھر آج رات ڈھولکی بھی تو رکھی ہے نا، تمہیں پتہ ہے مجھے سب سے زیادہ ڈھولکی پسند ہے، مجھے بہت سے گانے آتے ہیں، وہ خوشی سے کہتی ہے۔ پھر تو بہت مزہ آنے والا ہے، ہاں بہت زیادہ۔ زوآ کہتی سرما اپنی آنکھوں میں لگاتی ہے، یہ دخان کہاں رہ گیا، بولا بھی تھا
وقت سے پہلے پہنچ جانا، اب دیکھو اتنی دیر ہوگی ابھی تک نہیں آیا۔ انور موبائل پر بار بار اس کا نمبر ملاتے ہوئے کہتے ہیں جو اٹھا ہی نہیں رہا تھا۔ آ جائے گا، وہ رمیش کو بھی لینے گیا تھا نا، آتا ہی ہوگا۔ دادی زوا اور رات کے بیچ میں بیٹھی کہتی ہیں سب دکان کا ہی انتظار کر رہے تھے، جو آ کر ہی نہیں دے رہا تھا، اور اب جب وہ آئے گا تبھی نکاح بھی شروع کرنا تھا۔ اب نکاح پڑھائیں مولوی صاحب، اس نے نہیں آنا۔ انور تنگ آ کر کہہ ہی دیتے ہیں، جس پر مولوی نکاح کے کلمات پڑھ کر زوا اور رات سے باری باری پوچھتے ہیں، جس پر دونوں راضی خوشی قبول کہہ کر نکاح کے پاک بندھن میں بن جاتے ہیں۔ مبارک ہو بہت زیادہ۔ زوا نکاح ہونے کے بعد دونوں کی طرف جھک کر بولتی ہے، جس پر دونوں خوش دلی سے جواب دیتے ہیں، یہ کیا نکاح بھی ہو گیا، میرا انتظار تو کر لیتے۔ خان صاحب کو گلے ملتے دیکھ غصے سے آ کر کہتا ہے، جس پر سب کی مسکراہٹ پل بھر میں ہی غائب ہو جاتی ہے، بہت غلط بات ہے چاچو، آپ کو پتہ ہے نا خان اتنی سپیڈ میں گاڑی چلا کر لایا ہے۔ خان کے ساتھ آئی ہوئی لڑکی بھی آگے بڑھ کر افسوس سے کہتی ہے، جس پر سوا اس لڑکی کو غور سے دیکھتی ہے، جس نے پنک کلر کی شلوار قمیض پر ہیوی کام والا دوپٹہ لیا ہوا ہوتا ہے، جس میں وہ بہت پیاری بھی لگ رہی ہوتی ہے۔ چلو بیٹا کوئی نہیں، آج رات ڈھولکی ہے وہاں انجوائے کر لینا۔ انور آگے بڑھ کر اس لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں، جس پر وہ مسکرا کر اسبات میں سر لاتی ہے، جبکہ خان صاحب کو غصے سے دیکھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ آپ لوگ پریشان نہ ہوں، میں دیکھتی ہوں اسے، رمیش کہتی دکان کے پیچھے جاتی ہے، اور سوا کو بہت عجیب لگتا ہے اس لڑکی کا دکان کے پیچھے جانا۔ یہ کون ہے؟ سوا اپنے برابر کھڑی اینی سے پوچھتی ہے، یہ رمیش ہے، میرے بابا کے کزن کی بیٹی، مطلب ہماری بھی کزن ہوئی، یہ دل کی بہت اچھی ہے اور خان بھائی کی بہت اچھی دوست بھی، اینی بتاتی ہے، اور سوا فوراً سے اندر کی طرف جاتی ہے۔ سوا وہ جاتی ہے کہ دادی کی آواز پر مڑ کر دیکھتی ہے، بیٹا دکان اور رمیش کے لیے کھانا لگوا دیتی ہے، ابھی رمیش ہے تو وہ کھا بھی لے گا۔ دادی کی بات سن کر وہ غصہ ضبط کرے اس بات میں سر لاتی پہلے کچن کی طرف جاتی ہے، پھر وہاں سے دونوں کے لیے کھانا لے کر دکان کے کمرے کی طرف، جبکہ اسے غصے کے ساتھ رونا بھی آ رہا ہوتا ہے۔ سوا جب دروازہ نوک کر اندر داخل ہوتی ہے تو دیکھتی ہے کہ دکان سر کو ہاتھ میں پکڑے بیٹھا ہوتا ہے، جبکہ رمیش اس کے برابر میں بیٹھی اسے کچھ سمجھا رہی ہوتی ہے، اور یہ سب دیکھ کر سوا کی آنکھیں غصے سے لال ہو جاتی ہیں۔ یہ کھانا کھا لیں، وہ کھانے کی ٹرین کے سامنے رکھے کہتی ہے، تو دکان اس کی آواز سن کر سر اٹھا کر اسے دیکھتا ہے، اور پھر دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، جو فراک میں لائٹ سا میک اپ کیے بہت ہی پیاری لگ رہی ہوتی تھی، جبکہ آنکھوں میں غصہ لیے اسے دیکھ بھی رہی تھی۔ شکریہ دکان، چلو کھانا کھا لو۔ رمیش سوا کو مسکرا کر کہتی بریانی کی پلیٹ اٹھا کے دکان کی طرف بڑھاتی ہے۔ دکان جو سوا کو دیکھنے میں مگن تھا، اس کی آواز پر فوراً اسے دیکھ کر مسکراتا ہوا اس کے ہاتھ سے پلیٹ لیتا ہے۔ کچھ اور چاہیے ہو تو مانو بھی کو آواز لگا دیجیے گا، سوا کہتی باہر کی طرف جاتی ہے، جبکہ اس کی آواز سن کر دکان اندازہ لگا چکا ہے اور وہ روتے ہوئے گئی ہے کہ تم کھا لو میں نیچے جاتا ہوں، ڈھولکی شروع ہونے والی ہے۔ دکان اسے کہتا سوا کے پیچھے جاتا ہے۔ سوا وہ جب آتا ہے تو سوا کچن بیٹھی رو رہی ہوتی ہے، اسے خود پتہ نہیں ہوتا کہ اسے سوا کا رونا اتنا برا کیوں لگ رہا ہوتا ہے۔ خیر وہ چلتا ہوا اس کے پاس آتا ہے، سوا مجھے کافی بنا دو۔ دکان اسے کہتا ہے تو وہ اپنے آنسو صاف کرے کھڑی ہوتی ہے، یہ ایک کام کرو رہنے دو، میں رمیش کو کہہ دیتا ہوں، وہ بہت اچھی بناتی ہے، وہ کہتا ہے تو سوا جو کپ نکال رہی تھی اس کی بات سن کر زور سے کپ کو واپس رکھ کے باہر کی طرف جاتی ہے، جس پر دکان ہنس دیتا ہے، جیلسی، وہ کہتا خود بھی اس کے پیچھے جاتا ہے۔ اچھا اب سوا گانا گائے گی، چلو سوا اب تمہاری باری۔ آج سب کو چپ کرتا سوا سے کہتا ہے تو وہ مسکرا دیتی ہے، نہیں میں نہیں۔ وہ کہتی ہے کہ اسے دکان اور رمیش اندر سے آتے دکھائی دیتے ہیں، جس پر وہ میں گاؤں گی، چلو شروع کرتے ہیں۔ سوا سب بھول کر دکان کو دکھانے کے لیے اینی سے ڈھول لے کر اسے بجاتے ہوئے گانا شروع کرتی ہے۔ دکان جو رمیش سے باتوں میں لگا تھا، سوا کی آواز اور گانے کی آواز سن کر مسکراتا ہوا ان کے پاس آتا ہے، نہ چھیڑو ہمیں ہم ستائے ہوئے ہیں، بہت زخم سینے پہ کھائے ہوئے ہیں، ستمگر ہو تم خوب پہچانتے ہیں، تمہارے اداؤں کو ہم جانتے ہیں۔ سوا کے بول سن کر دکان بیٹھ کر اسے دیکھ کر ایک آئی برو اٹھاتا ہے، جیسے کہہ رہا ہو اچھا اور دغاباز ہو تم، ستم ڈھانے والے، فریب محبت میں الجھانے والے۔ سوا تو ایسا لگ رہا تھا گانے کے ذریعے اپنے دل کا حال بیان کر رہی ہو۔ دکان کو تو اس وقت یہی لگ رہا تھا، جس پر اسے مصنوعی غصے سے دیکھتا، اور سوا ایک نظر سے دیکھ کر اینی کو دیکھتی ہے، یہ رنگی کہانی تمہیں کو مبارک، تمہاری جوانی تمہیں کو مبارک۔ اور یہ لائن دکان کو رمیش کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر کہتی ہے، جس کے مطلب سمجھ کر دکان ماتھے پر بل ڈالے اسے گھورتا ہے، جس پر وہ ہماری طرف سے نگاہیں ہٹا لو، ہمیں زندہ رہنے دو اے حسن والو۔ سوا کی بات سن کر اسے ہنسی آتی ہے، جسے وہ بہت جلد چھپا لیتا ہے۔ اچھا بس اب میری سنو۔ دکان سوا کو آگے گاتا دیکھ کر رو کر اپنا گلا کھنگالتا ہے، ارے واہ دکان تو رانی بھی گانا گائے گا، پھر تو مزہ ہی آ جائے گا۔ سوا اسے دیکھ کر تالیاں بجاتے ہوئے کہتی ہے، تو سوا ابھی اسے غور سے دیکھ کر طنزیہ مسکراتی ہے، جیسے کہہ رہی ہو میری نقل چور، سنبھالو ذرا اپنا آنچل گلابی۔ وہ اس کے دوپٹے کی طرف اشارہ کرتا ہے، جس پر ہاتھ بیٹھا ہوتا ہے۔ دکان کے الفاظ اور نظروں کو دیکھ کر وہ فوراً ہاتھ کے نیچے سے اپنا دوپٹہ نکالتی ہے، دکھاؤ نانسا اس کی آنکھیں شرابی، سلوک ان کا دنیا میں اچھا نہیں ہے، حسینوں پہ ہم کو بھروسہ نہیں ہے، اٹھاتے ہیں نظریں تو گرتی ہے بجلی، ادا جو بھی نکلی قیامت ہی نکلی۔ دکان کی بات سن کر سوا کے لب دھیرے سے مسکراتے ہیں، جہاں تم نے چہرے سے آنچل ہٹایا وہاں اہل دل کا تماشا بنایا۔ دکان رمیش کو دیکھ کر کہتا ہے،
جس پر سوا غصے سے اسے گھورتی ہے، خدا کے لیے ہم پہ ڈورے نہ ڈالو۔ یہ لائن وہ سوا کو دے کر کہتا ہے، جس پر سوا کا منہ حیرانی سے کھل جاتا ہے، جیسے کہہ رہی ہو میں ڈورے ڈال رہی ہوں۔ اور پھر دکان ایک آنکھ میں کر کے ایک اور لائن کہتا ہے، ہمیں زندہ رہنے دو اے حسن والو۔ دکان گانا ختم کر کے سر کو تھوڑا خم کرتا ہے، جیسے داد وصول کرتا ہو۔ کمال کر دیا یار، پہلی بار میں نے تیرے منہ سے گانا سنا ہے، یہ کہیں زمیش کے آنے سے تو نہیں ہوا؟ ہاتھ کہتا ہے تو زمیش ہولے سے مسکراتی ہے، جبکہ دکان کے لب مسکراتے ہوئے سکڑ جاتے ہیں۔ وہ سوا کی طرف دیکھتا ہے جو وہاں سے اٹھ کر جا رہی ہوتی ہے۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، بس ویسے ہی دل کیا تو گا لیا۔ دکان سوا کے جانے کے بعد کہتا ہے تو آج مسکرا دیتا ہے۔ سوا جلدی تیار ہو جاؤ، ہمیں ابھی نکلنا ہے۔ دکان سوا ایک کمرے میں آ کر کہتا ہے جو اپنے بیڈ کی چادر ٹھیک کر رہی ہوتی ہے، مگر اس کے سوال پر نہ سمجھی سے اسے دیکھتی ہے۔ کہاں جانا ہے؟ وہ کہتی ہے تو دکان اس کی آنکھوں کو دیکھ کر بولتا ہوا چپ ہو جاتا ہے، جو لال اور سوجی ہوئی ہوتی ہیں، یعنی وہ پوری رات روتی رہی تھی۔ تم روئی تھی رات کو؟ نہیں، آپ بتائیں کہاں جانا ہے؟ وہ بغیر اسے دیکھ کر کہتی ہے لاہور جانا ہے، تم بھی ساتھ چلو۔ میرا کیا کام وہاں پر؟ وہ اب الماری سے کچھ چیزیں نکال رہی ہوتی ہے۔ تمہیں کام سے ہی لے کر جا رہا ہوں، میں نیچے تمہارا ویٹ کر رہا ہوں، آ جانا۔ وہ باہر جاتے ہوئے کہتا ہے سب کو کیا بولیں گے، کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ اس کو جاتا ہوا دیکھ کر بولتی ہے دادی کو بتا دیا کہ تمہارے کوئی رشتہ دار ہیں، ان سے ملوانے لے کر جا رہا ہوں۔ وہ کہتا باہر چل جاتا ہے اور سوا ایک لمبی سانس لے کر الماری سے کپڑے نکالے واش روم میں جاتی ہے۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ دکان ڈرائیو کرتے ہوئے ہر تھوڑی دیر بعد سوا کو دیکھ رہا تھا، جو بالکل چپ سی باہر سڑک پر چلتی گاڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ تمہیں برا لگا میرا زمیش کے ساتھ اتنا فرینک ہونا؟ آخرکار وہی خاموشی کو توڑتا ہے۔ نہیں، مجھے کیوں برا لگے گا، وہ آپ کی ہونے والی بیوی ہے، اچھا دونوں ایک دوسرے کو جان سکیں گے۔ وہ ایک نظر اسے دے کر باہر دیکھ کے کہتی ہے، اور دکان اس کی بات سن کر حیران سا جاتا ہے۔ تمہیں کس نے بتایا؟ زوہا نے۔ کیا کہا اس نے؟ یہی کہ دکان کا رشتہ زمیش سے طے ہے، ابھی سے نہیں، بہت سال پہلے سے۔ کچھ غلط فہمی کی وجہ سے یہ رشتہ ختم ہو گیا تھا، مگر اب دوبارہ جڑ گیا، اور یہ بھی بتایا کہ یہ رشتہ آپ کی پسند کا ہے۔ سوا بتاتی ہے تو دکان چپ ہو جاتا ہے۔ اسے عجیب سا لگ رہا تھا سوا کے منہ سے یہ سنا، اور برا بھی لگا کہ سوا کو یہ سب نہیں پتہ لگنا چاہیے تھا۔ دکان ایک بات بولوں؟ وہ دکان کی طرف منہ کر کے کہتی ہے، جس پر دکان اس بات میں سر لاتا ہے۔ میں آپ کو منع نہیں کروں گی کہ آپ زمیش سے شادی نہ کریں، بس مجھے کبھی طلاق مت دیجیے گا۔ منامہ آنکھوں سے اتنی معصومیت سے کہتی ہے کہ دکان کو اس پر ٹوٹ کر پیار آتا ہے۔ نہیں دوں گا، وہ بس مختصر سا جواب دیتا ہے، جس پر سوا اطمینان سے مسکرا کر باہر دیکھتی ہے۔ میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں تمہیں، میری تو… دکان دل میں سوچ کر مسکرا رہا ہوتا ہے کہ پھر اپنا خیال جھٹک کر لمبی سانس لے کر ڈرائیو کرتا ہے۔ آ جاؤ۔ دکان گاڑی اپنے لاہور والے بنگلے میں روک کر سوا کی سائڈ کا دروازہ کھولے سے کہتا ہے تو وہ اتر کر اس کے پیچھے چلتی ہے۔ کلان میں دو چھوٹے چھوٹے خرگوش دے کر مسکراتی ہے، دکان کے پیچھے جانے کے بجائے ان کے پاس جاتی ہے۔ تم دونوں کتنے کیوٹ ہو، وہ دونوں کو ہاتھ میں لیے پیار کرتے ہوئے کہتی ہے، مگر پھر خیال آتا ہے کہ دکان نے اندر آنے کا کہا تھا، تو انہیں آرام سے اپنی گود سے اتار کر اندر کی طرف جاتی ہے۔ سوا جب اندر آتی ہے تو ہر جگہ اندھیرا پھیلا ہوتا ہے۔ وہ ماتھے پر بال ڈالے دکان کو آواز دکھاتی ہے، دکان۔ وہ کہتی ہے کہ لانچ میں ایک ریڈ بلب جلتا ہے، پھر یلو، چھوٹی چھوٹی لائٹوں سے پورا لانچ جگمگ کرنے لگتا ہے، جس پر سوا حیرانگی سے اسے آگے پیچھے دیکھتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر ایک دم ہی پورا لانچ روشنی سے نہر جاتا ہے، اور ساتھ ہی سوا کے اوپر بہت سے گلابوں کی پتیاں گرتی ہیں۔ سوا اپنے اوپر پھول گرتے دیکھ مسکراتی ہوئی دونوں ہاتھ آگے کرے اوپر کی طرف دیکھتی ہے، اور پھر آگے آ کر لانچ کو دیکھتی ہے جسے بہت سے بلون سے سجایا ہوتا ہے۔ وہ سب دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے اور حیران بھی۔ بار بار دن یہ آئے، بار بار دل یہ گائے۔ دکان ہاتھ میں گٹار لیے مسکراتا ہوا گاتا کمرے سے نکلتا ہے، جسے دیکھ سوا خوشی سے اپنے منہ پر رکھ لیتی ہے۔ تم جیو ہزاروں سال، یہ میری آرزو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ ہیپی برتھ ڈے ڈیئر سوا، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ اسے تو یاد ہی نہیں تھا کہ آج اس کا برتھ ڈے ہے، مگر دکان کو یاد تھی، اور اس سے اچھی طرح سے یاد تھی۔ اسے امید نہیں تھی کہ دکان اس کے لیے اتنا کچھ کرے گا۔ دکان یہ سب اسے کچھ ہمارے الفاظ ہی ادا نہیں ہوتے۔ آج تمہاری برتھ ڈے تھی تو سوچا کچھ اسپیشل کرتے ہیں۔ وہ اپنے گلے کے سائڈ سے گٹار اتار کر سائڈ پر رکھتا اس کے پاس آتا ہے۔ پسند آیا میرا سرپرائز؟ وہ سوا کو دیکھ کر پوچھتا ہے۔ بہت زیادہ، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ آپ میرے ظالم ہمسفر ہیں۔ سوا کہتی ہے تو دکان سے گھورتا ہے، جسے دیکھ سوا فوراً اپنے الفاظ پر غور کرتی ہے۔ سوری میرے منہ سے نکل گیا۔ وہ کہتی ہے تو دکان مسکرا دیتا ہے، چلو آج تمہاری ہر خطا معاف، چلو اب کیک کٹ کرو۔ وہ سوا کو ٹیبل کی طرف لے کر آتا ہے جہاں فل چاکلیٹ کیک اس کا منتظر تھا۔ سوا کیک کٹ کے تھوڑا سا ٹکڑا اٹھا کر دکان کھلاتی ہے، تو بدلے میں دکان بھی اس کے ہاتھ سے کیک کا ٹکڑا لے کر اسے کھلاتا ہے۔ کیک اچھا ہے نا؟ دکان باقی بچا ہوا ٹکڑا خود کھا کر کہتا ہے، تو وہ اس بات میں سر لاتی ہے۔ ہلکی ہلکی بارش ہو کر اب رک چکی تھی سڑک، مگر اب بھی گیلی تھی، جس پر دو ہم سفر قدم سے قدم ملا کر چل رہے تھے۔ لاہور کا موسم اب بہتر تھا، بارش کی وجہ سے گرمی تھوڑی کم ہو گئی تھی۔ مجھے تو یاد بھی نہیں تھا کہ میرا برتھ ڈے ہے۔ سوا اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہتی ہے، تم مجھے پہلے مجھ پر نظر تو رکھ لو، تب تمہیں کچھ یاد ہوگا نا۔ دکان پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے اس کے ساتھ چلتا ہوا کہتا ہے، اچھا دکان، ابھی آپ یہ سوچیں کہ میں روحان کی بہن نہیں، دکان کی بیوی ہوں، تب آپ کے کیا خیال ہوگا میرے بارے میں؟ دکان کی بیوی سمجھ کر اتنا کچھ کیا ہے،
روحان کی بہن کو تو میں منہ بھی نہیں لگاتا۔ دخان تنزیہ مسکرا کر کہتا ہے، جس پر سوا منہ بنا لیتی ہے، آپ سے تو بات کرنا ہی فضول ہے، تم کہنا کیا چاہ رہی ہو؟ وہ اس کی بات نہ سمجھتا کہتا ہے، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آج آپ یہ بتائیں کہ میں آپ کو کیسی لگتی ہوں؟ روحان کی بہن کی نظر سے دیکھ کر نہیں، دخان کی بیوی کی نظر سے دیکھ کر۔ وہ کہتی ہے، دخان چلتا ہوا رک جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی سوا بھی۔ تم دخان ہنستا ہوا دوبارہ چل کر بات شروع کرتا ہے، تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ ہو، تم بارش کی طرح مجھے پسند ہو، جیسے بارش ہر جگہ ہریالی کرتی ہے، اسی طرح تمہیں دیکھ کر میرا دل ہرا بھرا ہو جاتا ہے، تمہارا چہرہ دیکھ کر مجھے سکون ملتا ہے، تمہارے ساتھ آگے زندگی کا سوچنا میرا سب سے پسندیدہ مشغلہ ہے، سورج نکلنے سے پہلے سے لے کر غروب ہونے تک تم میرے ذہن میں رہتی ہو۔ خیر مختصر سا کہتا ہوں، تم میری کائنات ہو، میری جینے کی وجہ۔ وہ جب بات مکمل کر کے اسے دیکھتا ہے تو سوا مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ دخان کی بیوی میرے لیے وہ موتی ہے جو ایک سمندر میں موجود سیپی کے اندر سے قسمت سے ملتا ہے، اور میں خوش قسمت ہوں کہ وہ دخان میں ہوں۔ وجہ میں دونوں ہاتھ ڈالے کہتا ہے تو سوا کی آنکھ میں آنسو ہو جاتے ہیں۔ اسے کہاں یقین آ رہا تھا یہ وہی ظالم دخان ہے، کاش میں صرف دخان کی بیوی ہوتی، مگر میں دخان کی بیوی کے ساتھ روحان کی بہن بھی ہوں، وہ روحان جسے دخان شدید نفرت کرتا ہے۔ سوا زخمی مسکراہٹ کے ساتھ کہتی ہے، چھوڑو، آج بس تم دخان کی بیوی ہو۔ وہ اپنا بازو آگے کرے اسے خود سے لگاتا ہے اور سوا اس کی محبت پہ دل سے مسکراتی ہے۔ آج تو لگتا ہے چاند مغرب سے نکلا ہے، سوا شرارت سے کہتی ہے، اپنا محاورہ درست کرو، چاند نہیں سورج ہوتا ہے۔ دخان اس کے غلط جملے پر کہتا ہے، میرا محاورہ ٹھیک ہے، ابھی رات ہے، تبھی چاند دن ہوتا تو سورج کہتے ہیں، بہت سمجھدار ہوگی اب میرے ساتھ رہ کے۔ دخان ہنستے ہوئے کہتا ہے، آپ کو لگتا ہے جب کہ میں پہلے سے ہی سمجھدار ہوں؟ وہ بھی اکڑ کے کہتی ہے، ویسے ایک بات بولوں؟ جی، ایک کیا، 100 باتیں کہیں، سوا کہتی ہے تو دخان رک کر اسے دیکھتا ہے۔ سوا، تم میری زندگی کی سب سے خوبصورت غلطی ہو۔ بندی سنجیدگی سے کہتا ہے کہ سوا غور سے اسے دیکھتی ہے اور دخان اسے دیکھنے پر ہنس دیتا ہے، جس پر سوا، دخان بہت برے ہیں آپ۔ وہ کہتی ہے تو دخان ہنستے ہوئے اپنا بازو پھیلاتا ہے، جس کا مطلب سمجھ کر سوا مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ لگ کر چلتی ہے۔ سوا، وہ دونوں ہنستے ہوئے آگے بڑھے ہوتے ہیں کہ سوا اپنا نام سن کر پیچھے مڑتی ہے تو دخان بھی اس کے ساتھ مڑتا ہے، جسے وہ اپنے سامنے دیکھتے ہیں۔ اسے دیکھ کر دخان کے تو ماتھے پر غصے سے بال آ جاتے ہیں، جب سوا اپنی جان سے پیارے بھائی کو اپنے سامنے دیکھ کر مسکرا دیتی ہے۔